اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے خوف خدا کی وجہ سے اسے حرام سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان عطا کرے گا جس کی لذت وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ جی، سلائیڈز شو ہو رہی ہیں سب کو؟ جی پلیز، سلائیڈز شو ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ جی سر، ہو رہی ہیں۔ جی، لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا ریسرچ چیپٹر کا، ڈیٹا۔ جیسے ہم نے بات کی تھی جو سائنٹیفک میتھڈ ہے یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ، تو اس میں ہم سب سے پہلے آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں، پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آبجیکٹیوز کو دیکھتے ہیں، ہائپوتھیسز بناتے ہیں، ریسرچ ٹول سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب جب ٹولز ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر جو ایکسپیریمنٹ ہم کرتے ہیں تو ان ٹولز کے ذریعے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ ڈیٹا انفارمیشن ہوتی ہے۔ ہم ٹیسٹ لیتے ہیں بچوں سے، تو اس ٹیسٹ کی جو بچوں کی پرفارمنس ہے کہ کس نے کتنا سکور اچیو کیا، یہ ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے، یہ ہماری انفارمیشن ہوتی ہے۔ ڈیٹا کو انفارمیشن بھی کہا جاتا ہے، اس کو فیکٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم کب لیتے ہیں؟ انالیسس کے بعد لیتے ہیں۔ ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ لینے کے بعد بچوں کے جو سکور ہیں ان کو انلسٹ کیا، کمپیوٹر میں انٹر کیا۔ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ انفارمیشن آئی ہے، فیکٹس آئے ہیں ان بچوں کی پرفارمنس کے بعد۔ ڈیٹا از انفارمیشن اور فیکٹس کلیکٹڈ فار انالیسس۔ ڈیٹا، ٹائپس آف ڈیٹا۔ ڈیٹا کی دو بیسک ٹائپس ہوتی ہیں، کوالیٹیٹیو ڈیٹا اینڈ کوانٹیٹیو ڈیٹا۔ کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں ہم یہ دیکھتے ہیں مثلاً جیسے انڈیویجول ہیں ہماری کلاس میں، ان کے سیکٹس، ان کی جو ہے کلر، نیم، جینڈر ایٹسیٹرا، تو یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے۔ کوانٹیٹیو ڈیٹا کیا ہوتا ہے؟ ہم لے رہے ہیں بچوں کی جو پرفارمنس ہے، ان کا ٹیسٹ لیا تو ٹیسٹ کے سکورز ہیں، ان کی ایج ہے، ان کی ہائٹ ہے، ان کا ویٹ ہے ایٹسیٹرا۔ تو آئی کلر ہے، کمپلیکشن ہے، جینڈر ہے، ریلیجین ہے، سیکٹس ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن، یہ جو اس طرح کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لیولز آف ڈیٹا انالیسس۔ ڈیٹا جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو انالائز کتنے طرح سے کرتے ہیں، کتنے لیول پہ ہوتا ہے، مائکرو لیول پہ اور میکرو لیول پہ۔ اب ہماری اسٹڈی اگر اسمال ہے، یعنی ہم ایک کلاس روم کے اندر اسٹڈی کر رہے ہیں، تو وہاں سے جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کریں گے تو یہ ہمارا اسمال یا مائکرو لیول انالیسس ہوگا۔ اٹ از بیسڈ آن اسمال اسکیل، فیو فرینڈس، اسمال گروپس۔ اب ہم اگر ایک سٹی سے، ایک اسٹیٹ سے، ایک ملک سے، ایک نیشن سے یا ایک صوبے سے ڈفرینٹ کمیونٹیز کا، اسٹوڈنٹس کا جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو یہ اب بڑے پیمانے پہ ہم کر رہے ہیں، لارجر گروپ ہے ہمارا، تو یہ میکرو لیول انالیسس کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے گراؤنڈڈ تھیوری۔ گراؤنڈڈ تھیوری اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ جو ہم تھیوریز بناتے ہیں یا تھیوریز کو ویریفائی کرتے ہیں، یہ اس ڈیٹا کی بیس پہ کرتے ہیں۔ یعنی جو گراؤنڈڈ تھیوری ہے یہ ڈیٹا کی امپورٹنس کے بارے میں ہے کہ جتنی بھی تھیوریز ڈیولپ ہوتی ہیں یا ان کو جب ہم ویریفائی کرتے ہیں، اپروو یا ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ڈیٹا کی بیس پہ کرتے ہیں جو ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے۔ تو اس ڈیٹا کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اور اس کے انالیسز اور کمپیریزن کے بعد ہم کسی بھی تھیوری کو اپروو یا ریجیکٹ کرتے ہیں، تو یہ گراؤنڈڈ تھیوری ہے۔ اب جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ دو طرح سے ہم لیتے ہیں، کراس سیکشنل اسٹڈی یا پھر لانگیچیوڈنل اسٹڈی۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔
لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں ہم ایک ہی سیمپل سے، ایک ہی سبجیکٹ سے ایک سے زیادہ دفعہ ڈاٹا لیتے ہیں. یعنی مثلاً یہاں پہ جو مثال ہے کہ ہم نے بچے کو کیا کیا کہ ایک کمپیوٹر دے دیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کمپیوٹر کا جو بچے کے بیہیویئر ہے اس کے اوپر کیا اثر ہے. تو ہم 6 مہینے، 5 دن، 6 مہینے، سال، تو بار بار ہم دیکھتے رہیں گے کہ اب کتنا فرق آیا، اب کتنا. تو ایک ہی سیمپل ہے ہمارا، ایک ہی بچہ ہے، اس سے ہم بار بار ڈاٹا اس کا کلیکٹ کریں. لانگیٹیوڈنل اسٹڈی یہ کہلائے گی، یا لانگیٹیوڈنل ڈاٹا کلیکشن. دوسرا کراس سیکشنل. کراس سیکشنل میں ہم ایک انڈیویجول سے یا ایک سبجیکٹ سے یا ایک سیمپل سے ایک دفعہ ڈاٹا کلیکٹ کریں گے، بار بار اسی سیمپل سے ڈاٹا کلیکٹ نہیں کریں گے. اگلی بار جب ہم کریں گے تو کوئی ڈیفرنٹ سیمپل ہمارے پاس ہوگا. تو یہ کراس سیکشنل اسٹڈی. اب جو لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے: ود ان سبجیکٹ ڈیزائن یا بٹوین دا سبجیکٹ ڈیزائن. ود ان سبجیکٹ ڈیزائن کو ریپیٹڈ میجر ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے. میری آواز سب کو کلیئر ہے؟ پلیز کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ جی پلیز. سر مجھے تو جی سر وائس کلیئر ہے کلیئر ہے آپ. لیکن باقی سے چلے، آواز نہیں آ رہی. میں ہیڈ فون میں نے لگایا ہوا ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، کوئی ایشو ہو تو آپ کائنڈلی بتائیے گا. ٹھیک آ رہے سر. سر ایک بار راؤنڈڈ تھیوری کو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ میں اسی کو ریپیٹ کروں گا سارے کو، اس سلائیڈ کو، کیونکہ اسٹوڈنٹ لیٹ جوائن کرتے ہیں تو پہلے بھی میں فرسٹ سلائیڈ کو ریپیٹ کرتا ہوں. میں اس کو پڑھا کے نا اس سلائیڈ کو پھر ریپیٹ کروں گا سارے کو. ود ان ٹھیک ہے. سبجیکٹ ڈیزائن. ود ان سبجیکٹ ڈیزائن کو ہم ریپیٹڈ میجر ڈیزائن بھی کہتے ہیں. Within subject design یا repeated measure design, in this design the data collected from same person repeatedly, it explore the attitude of a person toward use of something. یعنی within subject design میں ہم ایک ہی سیمپل سے ایک سے زیادہ دفعہ ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ بٹوین دا سبجیکٹ ڈیزائن اس میں ڈاٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ سبجیکٹ سے، اور پھر یعنی ایٹ اے ٹائم ایک دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، اور اس کے بعد ان سب کے جو پرفارمنس ہے یا ریزلٹس ہیں ان کو آپس میں کمپیئر کیا جائے گا. ود ان سبجیکٹ میں ہمارے پاس ایک ہی بچہ ہے، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کی جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں ہم ان کو ویریفائی کر رہے ہیں یا انالائز کر رہے ہیں کہ پہلے یہ سچویشن تھی، اب یہ ہے، اب یہ ہے، اب یہ ہے. جبکہ جو بٹوین دا سبجیکٹ ڈیزائن ہے اس میں ہم ایک وقت میں کافی سارے سبجیکٹ سے ڈاٹا کلیکٹ کریں گے، بچوں کا ڈاٹا لیں گے، پھر انہی بچوں کا کچھ ٹائم بعد، پھر کچھ ٹائم بعد، پھر کچھ ٹائم بعد، سبجیکٹ ہمارے سیم ہیں لیکن ہیں ڈفرینٹ، اور پھر ان کے ریزلٹس کو ہم کیا کرتے ہیں آپس میں کمپیئر کرتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ لائن ہے ڈیٹا امپورٹیشن، اے میتھڈ یوز ٹو فل ان دا مسنگ ویلیوز بائی انفرنسز ایویڈنس اینڈ لاجیکل بیس. امپورٹیشن سے مراد وہ جو ہمارے ڈاٹا میں کوئی مسنگ ویلیوز ہوتی ہیں تو ہم ان کو کسی لاجک کی بیس پہ، ایویڈنس کی بیس پہ ہم انفرنسز سے اس ڈاٹا کو جو فل کرتے ہیں، تو اس کو ڈیٹا امپورٹیشن کہا جاتا ہے. جی آج ہم نے ڈاٹا کی بات کی ہے. میں نے کہا کہ سمپلی جو ہے نوٹس میں نہیں ہے نا سر؟ جی ڈیٹا امپوٹیشن سر نوٹس میں میرے خیال میں نہیں ہے نا سر؟ نوٹس میں ہوتا ہے سم ٹائم میں، یہ نوٹس آپ کو اسکرین شاٹ کی فارم میں ملتی ہے نا، تو سم ٹائم پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو لاسٹ لائن ہوتی ہے وہ مس ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے. چلیں نوٹ کر لیں، جن کے پاس بکس ہیں تو بک میں ہے. ڈیٹا کی ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیٹا انفارمیشن ہے یا فیکٹس ہیں. میں نے بتایا سٹارٹ میں کہ ہم نے میں ٹیچر ہوں، میں نے بچوں کا ٹیسٹ لے لیا. اب وہ جو ٹیسٹ لیا تو اس ٹیسٹ سے جو سکور آتے ہیں میرے پاس ان بچوں کے، آنسرز ہیں، رپلائی ہے، انفارمیشن ہے، میں نے کوئی ٹیسٹ لیا، کوئی آبزرویشن کی، انٹرویو لیا، تو میں نے ان سے انفارمیشن جو اکٹھی کی ان کی اسیسمنٹ کے لیے، کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے یا انالیسز کے لیے، تو اس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے. انفارمیشن کو، فیکٹس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے. یہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہم سچویشن کو انالائز کریں. ٹائپس آف ڈیٹا میں نے کہا کہ 2 طرح کا ہوتا ہے، کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو. کوالیٹیٹیو میں جینڈر ہے، ریس ہے، اسی طرح ریلیجن ہے، یہ چیزیں اس کا کمپلیکشن ہے ایٹسٹرا، تو یہ چیزیں اس کی کوالیٹیٹیو کیٹیگریز میں آتی ہیں یا کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے. جبکہ جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے یہ میں نے بات کی ہے کہ بچے کے سکور ہیں، اس کی ایج ہے، ہائٹ ہے، ویٹ ہے ایٹسٹرا، یہ چیزیں ساری کی ساری کوانٹیٹیو ڈیٹا کہلاتی ہیں. اس کے بعد لیولز آف ڈیٹا انالیسز، 2 ڈفرینٹ اس کے ہیں کیٹیگریز، مائکرو اینڈ میکرو.
اب مائکرو اس کا نام بتا رہا ہے کہ یہ چھوٹے لیول پہ ہم چیزوں کو انالائز کرتے ہیں یا انفارمیشن کو انالائز کرتے ہیں. مثلا ہم 5 سے 7 گروپ دوست ہیں, تو ہم آپس میں کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے کویسچن پوچھتے ہیں, اسیسمنٹ اس کی کرتے ہیں, یا پھر کلاس کے اندر ایک کلاس کی آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں. آپ ٹیچر ہیں, آپ ایک کلاس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ایک اسکول کے اندر اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو یہ چھوٹا گروپ ہے, اسمال لیول پہ انالیسس کیا جا رہا ہے. اب آپ ایک پورے پنجاب میں 50,000 اسکول ہیں, تو آپ رینڈملی اسکولوں کو سے ڈاٹا کلیکٹ کر کے ان کی انالیسس کرتے ہیں. جیسے ابھی جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے ہمارا, یہ پورے پنجاب سے رینڈملی لارج اسکیل اسیسمنٹ کرے گا ابھی آئندہ مہینوں میں. 5ویں اور 8ویں کے بچوں کو رینڈملی سلیکٹ کر کے ان کی اسیسمنٹ کرے گا. تو یہ لارج لیول پہ یا میکرو لیول انالیسس ہے, بڑے پیمانے پر. گراؤنڈڈ تھیوری کا کسی نے کویسچن پوچھا ہے, کہ میں نے کہا کہ جو جتنی بھی تھیوریز ڈیولپ ہوتی ہیں, یا تھیوریز ویریفائی ہوتی ہیں, یا تھیوریز ریجیکٹ ہوتی ہیں, اپروو یا ریجیکٹ ہوتی ہیں, یا پھر ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ کس بیس کی پہ ہوتی ہیں؟ ڈاٹا کی بیس پہ. یعنی گراؤنڈڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ تھیوری کی ڈیولپمنٹ یا تھیوری کی ویریفیکیشن ہم کس سے کرتے ہیں؟ ڈیٹا کی مدد سے کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے کوئی ایکسپیریمنٹ کیا اس تھیوری کو اپروو یا ریجیکٹ کرنے کے لیے, ویریفائی کرنے کے لیے, اس کی اپلیکیشنز دیکھنے کے لیے, تو جو ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ تھیوری ٹھیک ہے, غلط ہے, یہ تھیوری ڈیولپ ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, یہ اوکے ہے یا نہیں ہے. تو گراؤنڈڈ تھیوری یہ کہتی ہے کہ آئیڈیاز دیٹ آر بلٹ اپ فرام دا ڈیٹا آبزرویشن آف دا ریسرچ بائی میکنگ کمپیریزن. کہ جو آئیڈیاز سے مراد یہ کہ یہاں پہ آئیڈیاز سے مراد تھیوریز جو بنتی ہیں یا جو ویریفائی ہوتی ہیں, وہ اس ڈیٹا کی بیس پہ ہوتے ہیں جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کے کمپیریزن سے. اس کے بعد 2 طرح سے ہم ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کراس سیکشنل, ایک ہوتا ہے لانگیٹیوڈنل. کراس سیکشنل یہ ہے کہ میری ایک کلاس ہے, میں کلاس میں ٹیچر ہوں, میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کووڈ کی وجہ سے ان بچوں کی جو تعلیمی سرگرمی ہے ان پہ کیا اثر پڑا ہے. تو میں اس چیز کو میئر کرنے کے لیے میں ان سے کوئی ٹیسٹ لے لیتا ہوں, ایک ہی دفعہ لوں گا صرف. تو یہ میرا کیا کہلائے گا؟ کراس سیکشنل اسٹڈی. ٹھیک ہے, ایک دفعہ کسی بھی سبجیکٹ سے ایک ہی ٹائم میں ڈیٹا لے لینا, اس کو کراس سیکشنل اسٹڈی کہا جاتا ہے. لانگیٹیوڈنل, لمبا ڈیوریشن, لانگ سے. تو ایک ہی سبجیکٹ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ملٹیپل ٹائم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اب وہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو کووڈ کی دی ہے, کہ میری کلاس ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کے اوپر کووڈ کے کیا جو ہے وہ اثرات ہوئے. تو میں ان بچوں سے ڈفرینٹ سچویشن میں بار بار جو ہے وہ ٹیسٹ لوں گا, سیم سبجیکٹ ہے اور ان سے کئی بار ڈیٹا کلیکٹ کروں گا. تو یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہلاتی ہے, یعنی ایک سیمپل سے ایک سے زیادہ دفعہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ود ان سبجیکٹ ڈیزائن. اب ود ان سبجیکٹ ڈیزائن میں جیسے اوپر لانگیٹیوڈنل میں بات ہوئی ہے, سیم سیمپل ہے, اس سے بار بار ڈیٹا لیا جائے گا. لیکن بٹوین دا سبجیکٹ ڈیزائن یا انڈیپینڈنٹ میئر ڈیزائن میں ہمارے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں, یعنی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہم ان ڈفرینٹ سے ملٹیپل ٹائم ڈیٹا لیتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں ان کا کمپیریزن دیکھتے ہیں. تو یہ ود ان دا سبجیکٹ ڈیزائن ہے. اس کے بعد ہے ڈیٹا امپوٹیشن. ہماری ڈیٹا میں کسی بھی وجہ سے کچھ ویلیوز مس ہو جاتی ہیں. اب ان مسنگ ویلیوز کو فل کیسے ہم کرتے ہیں؟ مثلا ہم نے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کیا, کوئی ہمارے پاس کوئی 400 ڈفرینٹ ویلیوز آئیں, تو 399 ہمارے پاس آ گئیں, کوئی ایک ویلیو ہماری مس ہو گئی کسی بھی وجہ سے. اب ہم کسی لاجک کی بیس پہ, کسی ایویڈنس کی بیس پہ, کسی کنکلوژن کی بیس پہ ہم کیا کریں گے؟ اس ویلیو کو, جو مسنگ ویلیو ہے اس کو بھی فل اپ کر دیں گے. تو اس کو ڈیٹا امپوٹیشن کہا جاتا ہے. یہ سلائڈ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے. کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ڈیٹا کی جو ہے ایکسپلینیشن ہے. ڈیٹا دیٹ کین بی میئرڈ ود نمبر سچ ایز ڈیوریشن اور اسپیڈ. یہ وہ ڈیٹا ہے جس میں ہم نمبرز کو مینشن کرتے ہیں. کوالیٹیٹیو ڈیٹا میں ہم کیٹیگریز کو مینشن کرتے ہیں, جیسے آئی کلر ہے, اسی طرح جینڈر ہے, ریس ہے, اس کے علاوہ سیکٹ ہے, ایٹسیٹرا. تو یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. اب جو کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے اس کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں, نامینل اینڈ آرڈینل. جو نامینل ڈیٹا ہوتا ہے اس میں ہم چیزوں کو نام دیتے ہیں صرف. یہ جو نوئر ہم نے میئرمنٹ اسکیل پڑھے ہیں اسٹینلیس اسمتھ اسٹیون کے 4 لیولز آف میئرمنٹ, یہ وہ بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو نامینل میں ہم چیزوں کو, ویریبلس کو, آبجیکٹس کو, یا اسٹوڈنٹس کی جو کریکٹرز ہیں ان کو صرف کیا کرتے ہیں؟ نام دیتے ہیں. نامینل نام سے ہے.
اس کے بعد ہے آرڈینل. اب وہ جو نام ہم نے رکھ لیے, کل ایک مجھے میسج آیا ہوا تھا, بڑا اچھا کویسچن تھا ایک اسٹوڈنٹ کا, عظمیٰ بطول اکاڑا سے ہیں ان کا, کہ سر میں نے اپنی کلاس کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا, تو سب سے پہلے میں نے لسٹ کے اوپر بچوں کے نام لکھ لیے, تو یہ تو نامینل ہوا. اب اس کے بعد میں نے ان کو رول نمبر اسائن کر دیے, یہ آرڈینل ہو گیا, ترتیب دے دی, آرڈینل ہو گیا. پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ فرسٹ ہے, یہ سیکنڈ ہے, یہ تھرڈ ہے, یہ فورتھ ہے. تو اب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ کو میں نے پوزیشن بھی دے دی, تو یہ جو ہے انٹرول ہے, اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ یہ فرسٹ والے کی سے سیکنڈ والے کے اتنے مارکس زیادہ ہیں, اتنے والا فیل ہے, اتنے والا. تو اب سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ریشو اسکیل کو میں اس سچویشن میں کیسے اپلائی کروں. تو میں نے انہیں جواب دیا کہ ریشو بیسیکلی جو ہے اس میں ٹرو زیرو کا جو کانسیپٹ ہے, ایک تو پہلے آپ نے اس کو مائنڈ میں اپنے میں رکھنا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب جو ہمارے ٹوٹل اسٹوڈنٹ ہیں وہ کتنے ہیں, ریشو ہم نکال لیں گے. نمبر آف اسٹوڈنٹ ہو ہیو کوالیفائڈ دا ٹیسٹ, کتنے بچوں نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا, کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کوالیفائی جو نہیں کر سکے. تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں, ان بچوں کی ریشو نکال سکتے ہیں کہ اتنے بچوں نے ٹیسٹ پاس کیا, اتنے بچوں نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا. اتنے بچے جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن والے ہیں ٹوٹل میں سے, اتنے سیکنڈ ڈویژن والے ہیں, اور اتنے تھرڈ ڈویژن والے ہیں. تو یہ ریشو ہم اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. بہرحال تو آرڈینل میں ہم کیا کرتے ہیں وہی یہ جی انٹرول ہوگا یا سر ریش ہوگا؟ یہ تو انٹرول سر نہیں بن جائے گا جی سر. یہ فرسٹ سیکنڈ اگر ڈویژن ہم بنائیں گے سر, یہ انٹرول بنے گا یا پھر وہ اس کی ریشو بنے گی سر؟ نہیں نہیں, فرسٹ سیکنڈ تو ہو گیا نا. آگے میں دیکھیے بات سر, کری اگر ان کی نا انٹرول میں آ جائے گا, اگر اس کی پرسنٹیج نکالیں گے تو یہ پھر ریشو میں آ جائے گا. ہاں جی ہاں مطلب جی کہ 100 میں سے 70% اسٹوڈینٹس پاس ہوئے ہیں تو وہ ریشو میں آ جائے گا, ہاں وہی میں 50 جو کہہ ہے رہا وہ ہوں فیل نا, ہوئے ہیں تو وہ بھی ریشو میں آ جائے نمبر گا. آف جی سر, اسٹوڈنٹ. پرسنٹیج نکالیں گے وہ ریشو میں آ یس جائے یس یس, یہی بات میں نے بھی کی ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹ نے ٹیسٹ پاس کیا, کتنے اسٹوڈنٹ نے ٹیسٹ فیل کیا, نمبر آف اسٹوڈنٹس. آپ صاف ظاہر ہے یہ جو اس کی پرسنٹیج ہم نکالتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا, اس کا ریشو اسکیل. یہاں پہ ہم کلاس روم سچویشن میں اپلائی کر سکتے ہیں. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو پوزیشن ہے وہ انٹرول میں آئے گی, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ انٹرول میں آئے. ٹوٹل جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے پاس کیا یا فیل کیا, کتنے پرسنٹ پاس ہوئے, کتنے پرسنٹ فیل ہوئے, کتنے پرسنٹ نے فرسٹ ڈویژن لی, سیکنڈ لی, تھرڈ لی. تو یہ پرسنٹیج جو ہے ہماری کس میں آ جائے گی, ریشو میں آ جائے گی. بہرحال تو نومینل آرڈینل ہو گیا. اس کے بعد جو کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے یہ بھی یہ دو طرح کا ہوتا ہے کوانٹیٹیو, ڈسکریٹ اینڈ کنٹینیوس. مثلا ایک کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلاس میں 25,000 یا 5 بچوں نے ٹیسٹ پاس کیا, یہ یا تو 25 ہوں گے یا 26 ہوں گے. جو یہ یعنی وہ نمبر جس کوانٹیٹیو میں ہم کوانٹٹی کی بات کرتے ہیں نمبر کی, اگر کوئی نمبر مزید ڈیوائڈ نہ ہو, وہ ہول نمبر جس کو مزید ہم بریک نہ کر سکیں, جو پوائنٹس یا اشاریہ میں نہ جائے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈسکریٹ ڈیٹا کہتے ہیں. اور وہ ڈیٹا جو آگے پوائنٹس میں جائے, جیسا ایج ہے, جیسا کہ ہائٹ ہے, جیسا کہ ویٹ ہے, جو ہے 70.5 kg, اور اسی طرح 5.7 فیٹ, تو یہ اشاریہ میں جا سکتا ہے, یعنی ہول نمبر کو ہم بریک کر سکتے ہیں. تو یہ ڈسکریٹ میں نمبر ڈیوائڈ نہیں ہوتا, تقسیم نہیں ہوتا مزید, اور کنٹینیوس میں مزید وہ آگے ڈیوائڈ یا بریک ہو جاتا ہے. اب جو کنٹینیوس ڈیٹا ہے اس کو ہم کیسے میجر کرتے ہیں, انٹرول سے اور ریشو سے. انٹرول میں یہ کل بھی کسی نے کویسچن کیا تھا کہ سر ٹیمپریچر کے علاوہ انٹرول کی کوئی ایگزامپل دیں, تو یہاں پہ ٹائم ایگزامپل اس کی مینشن ہے. یعنی یہ وہ ڈیٹا ہے جو اس میں ہم کہتے ہیں کہ انٹرول اسکیل میں کہ ہم ایک نام بھی دیتے ہیں, آرڈر بھی دیتے ہیں, اور پراپر انٹرول بھی ہوتا ہے. ہر دو ویلیوز کے درمیان ایک پراپر انٹرول ہے, جیسے سیکنڈ ہیں, منٹ ہیں, آورز ہیں, ڈیز ہیں, ویکس ہیں, تو ان میں پراپر ایک انٹرول ہے, ایک گیپ ہوتا ہے. نمبر ود ناؤن ڈفرینسز, اور ریشو میں نمبر ہیو میجریبل انٹرولز ویئر ڈفرینس کین بی ڈیٹرمائنڈ. ان کے درمیان جو ہے ہم ڈفرینس ریشو سے, پرسنٹیج سے جو ہے وہ میجر کر سکتے ہیں. تو اگر بات کی جائے نومینل اور آرڈینل کی, ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سے دو اسکیل
کوالیٹیٹیو ہیں اور کون سے دو کوانٹیٹیو ہیں. تو جو کوالیٹیٹیو ہیں وہ نومینل اور آرڈینل ہوتے ہیں, اور جو کوانٹیٹیو ہیں وہ انٹرول اور ریشو ہوتے ہیں. اس کے بعد ایررز ان ریسرچ. ہم جب ریسرچ یا اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں انٹینشلی ان انٹینشلی, ان کو ایررز کہا جاتا ہے. ایررز کی جو ڈیفینیشن یہاں پہ مینشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایکسپیکٹڈ ویلیو جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ رزلٹ آنا چاہیے, دین آپ کیا کرتے ہیں, یعنی آپ کی جو آبزرویشن ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس ڈیٹا کی یہ ویلیو آئے گی. ٹھیک ہے, اب جب آپ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو وہ ویلیو نہیں آتی, تو اس کو ایرر کہا جاتا ہے. دا ڈفرینس بٹوین دا ایکچوئل آبزرو ڈیٹا ویلیو اینڈ دا پریڈکٹڈ اور اسٹیمیٹڈ ڈیٹا ویلیو, جو آپ نے پریڈکٹ کی اور جو آپ نے کیلکولیشن کے بعد جو آپ نے اس کا جو ویلیو ہے وہ نکالی, فائنڈ کی, تو اس کا جو ڈفرینس ہے یہ ایرر کہلاتا ہے. ریسرچ میں دو بہت ہی ویل نون ایررز ہیں, ٹائپ 1 ایررز اینڈ ٹائپ 2 ایررز. ایک نل ہائپوتھیسس ہے. ایک ٹیچر وائٹ بورڈ یوز کر رہا ہے, بلیک بورڈ یوز کر رہا ہے, اس نے وائٹ بورڈ کو یوز کیا. ٹھیک ہے, اب اس وائٹ بورڈ اور بلیک بورڈ کی ریپلیسمنٹ میں بچوں کی لرننگ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. ٹھیک ہے, اب یہ کون سا ہوگا, جو ہے نل ہوگا یا الٹرنیٹ ہوگا؟ جی, ہائپوتھیسس کی اگر ہم بات کریں کہ بلیک بورڈ سے وائٹ بورڈ پہ آنے پہ ٹیچر کی جو ہے بچوں کی جو لرننگ ہے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا, تو یہ کون سا ہائپوتھیسس سر ہوگا؟ یہ نل ہے, نل نل ہے. ٹھیک ہے, نل ہوگا سر. ہاں جی. تو ٹائپ 1 ایرر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ریسرچر ہوتا ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے ایک ٹرو نل ہائپوتھیسس کو, یعنی ایک نل ہائپوتھیسس ہوتا ہے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ نل ہائپوتھیسس نہیں ہے. ایک ٹرو نل ہائپوتھیسس کو جب ایک ریسرچر جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے تو اس کو ٹائپ 1 ایرر کہا جاتا ہے. اس کو فالس پازیٹیو بھی کہا جاتا ہے. یہ تھا تو وہ نل, لیکن غلطی سے وہ اس نے کیا ریجیکٹ نہیں کیا, ایکسیپٹ نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا. دوسرا ہے ٹائپ 2 ایرر, فیلئر ٹو ریجیکٹ اے فالس نل ہائپوتھیسس. اب ایک نل ہائپوتھیسس نہیں تھا یا فالس نل ہائپوتھیسس تھا, اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکا. وہ اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں تھا نل ہائپوتھیسس, لیکن اس نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, ایکسیپٹ کر لیا. فیلئر ٹو ریجیکٹ فالس نل ہائپوتھیسس از کالڈ ٹائپ 2 ایرر. فالس ہائپوتھیسس کو جو کہ وہ تھا اس کو ریجیکٹ نہ کر سکنا ٹائپ 2 ہے, اور ایک ٹرو نل ہائپوتھیسس ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کے بجائے ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس کو کیا ریجیکٹ کر دیا, تو یہ کیا کہلائے گا؟ ٹائپ 1 ایرر. انکریکٹ ریجیکشن آف نل ہائپوتھیسس از کالڈ ٹائپ 1 ایرر, اور فیلئر ٹو ریجیکٹ نل ہائپوتھیسس از کالڈ ٹائپ 2 ایرر. اس کے بعد ہے رینڈم ایرر. کچھ ایررز ایسی ہوتی ہیں ریسرچ میں جو کہ کسی سسٹمیٹک ہوتی ہیں. سسٹمیٹک سے مراد ہے کہ آپ سیمپلنگ کر رہے ہیں تو سیمپلنگ کے درمیان انٹینشلی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی مسٹیک کی ہو, ڈیٹا کلیکشن کے دوران آپ جان بوجھ کے کچھ چیزوں کو اسکپ کر رہے ہوں, تو یہ جو ہے سسٹمیٹک ایرر ہیں. اور رینڈم ایرر یعنی ان ایکسپیکٹڈ یا سڈن ایرر جو اس سسٹم کا پارٹ نہیں ہوتے لیکن وہ ایررز ہوتی ہیں کسی بھی وجہ سے. این ایرر دیٹ افیکٹس دا ڈیٹا میئرمنٹ ان نان سسٹمیٹک وے بیکاز آف رینڈم چانس. کسی بھی وجہ سے اچانک آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, اچانک سے آپ کی فون کال آ جاتی ہے. اب اس فون کال کے دوران غلطی سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی ویلیو اسکپ ہو جاتی ہے فرض کریں آپ سے, تو اسی طرح جو بائی چانس کسی سچویشن کی وجہ سے کوئی ایررز آ جاتی ہیں ہماری اسٹڈی میں, تو اس کو رینڈم ایرر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے انسٹرومنٹ ایرر. انسٹرومنٹ ٹول, یہ ہم نے کل اور پرسوں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے. ڈیٹا کلیکٹنگ ڈیوائس جو ہوتے ہیں, انٹرویو ہے, آبزرویشن ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں, پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہیں, اس کے بعد ایٹیٹیوڈ اسکیل ہیں, اوپینین ایئرز ہیں, یہ ڈیفرنٹ ہم نے پڑھے تھے. تو کسی انسٹرومنٹ کی وجہ سے کوئی جو ایررز آ جاتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسٹرومنٹل یا انسٹرومنٹ ایرر کہا جاتا ہے. اٹ از اے ٹائپ آف نان سیمپلنگ ایرر. نان سیمپلنگ سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ سیمپلنگ تو ہو چکی ہے, سیمپلنگ کے بعد جو ہماری ڈیٹا کلیکشن کے دوران کوئی ایرر آتی ہے انسٹرومنٹ کی وجہ سے, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ انسٹرومنٹ ایرر. نان سیمپلنگ ایرر کاز بائی دا سروے انسٹرومنٹ کویسچنیئر
itself such as unclear wording. Standard error is standard deviation of sample mean. sample کا جو mean ہے اس کی اس کو اس سے جو ڈیویشن ہے اسٹینڈرڈ ایوریج اسکیئر ڈیویشن فرام اسٹینڈرڈ مین. تو جو ہمارا پورا ڈیٹا ہے اس کا ہم نے مین نکال لیا. تو مین ویلیو سے جو باقی ویلیوز ہیں ان کی جو ویریشن ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسٹینڈرڈ ایرر یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے انٹرویور ایرر. ایک انٹرویو لے رہا ہے, اسے پتہ چلا کہ یہ تو میری اسٹوڈنٹ ہے, میری یونیورسٹی سے ہے, میرے سیکٹ سے ہے, میری پولیٹیکل افیلیشن جہاں سے ہے اس کی بھی وہیں سے ہے, اس کی تو میری کاسٹ بھی سیم ہے, اس کا تو میرا علاقہ بھی سیم ہے. کسی بھی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ انٹرویو لینے والا اس سے کویسچن ایزی کرتا ہے یا اس کو جو ویٹیج ہے وہ زیادہ دیتا ہے, تو اس کو انٹرویور ایرر کہا جائے گا. اس کے بعد ہے سیمپلنگ ایرر. اب ہم سیمپل سلیکٹ کر رہے ہیں, سو ڈیورنگ سیمپل سلیکشن ایک ریسرچر وہ اس میں بائسنس آ جاتی ہے, کسی بھی وجہ سے وہ سیمپل کو صحیح طرح سے جج نہیں کر پاتا, یا جج کر پاتا ہے تو صحیح طرح سے سلیکٹ نہیں کرتا, اس کو سیمپلنگ ایرر کہا جاتا ہے. مثلا ایک کلاس میں وہ انٹیلیجنس لیول جو ہے وہ میئر کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کلاس کے بچوں کا انٹیلیجنس لیول کیا ہے. اب اس نے رینڈملی بچوں کو سلیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کلاس میں کچھ بچے ایسے ہوں کہ جن کا جو مینٹل آئی کیو لیول ہے وہ جو ہے ریٹارڈڈ ہو, یعنی بلو 70 جو آئی کیو ہوتا ہے وہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں, جن کو سلو لرنر بھی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بچے ہوں. تو اب لیکن کسی بھی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی بچہ اس کی سیمپلنگ میں نہ آئے, یعنی وہ جو اس نے 50 بچوں میں سے 5 سیمپل لینے ہیں, تو ہو سکتا ہے کلاس میں 8 سے 10 سلو لرنر بھی موجود ہیں, تو ان میں سے کوئی بھی بچہ اس سیمپلنگ میں نہ آئے, تو اس کو سیمپلنگ ایرر کہا جاتا ہے. اس طرح کی کوئی اور ایرر بھی ہو سکتی ہیں, اس کی بائسنس بھی ہو سکتی ہے. این ایرر اکر ایز اے ریزلٹ اف دا سبجیکٹ آف سیمپل ڈو ناٹ ہیو ایکول کریکٹرسٹکس. یہ سب کی جو ہے وہ مساوی خصوصیات نہیں, جیسے میں نے بتایا کہ کلاس میں 50 میں سے 10 بچے ایسے بھی ہیں جن کا آئی کیو لیول ریٹارڈڈ ہے, بلو 70 ہے. نان سیمپلنگ ایرر, سیمپلنگ کے علاوہ کسی بھی یہ جو ہماری ریسرچ میتھڈ میں, ریسرچ جو پروسیس ہے اس میں سیمپلنگ کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ کوئی ایرر آتی ہے تو اس کو نان سیمپلنگ ایرر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹنگ ٹول ہے. جی یہ نان سیمپل ایرر اور یہ انسٹرومنٹ سیمپل ایرر جو ہے یہ تو سیم ہو جائے گا نا, کوئی بھی ایرر ہے یعنی کہ وہ نان سیمپل ہاں جی, سیمپل کے علاوہ. ہاں جی, ہاں جی. نہیں, انسٹرومنٹ جو ہے نا, انسٹرومنٹ کی میں بتاتا ہوں. انسٹرومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا کلیکٹنگ ٹول ہے, آپ انٹرویو لے رہے ہیں نا, تو اس انٹرویو کی وجہ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے. آپ نے کوئی ٹیسٹ لیا, اس ٹیسٹ کی وجہ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, تو یہ نان سیمپلنگ سے مراد یہ ہے کہ سیمپلنگ کے علاوہ جو آپ کا کوئی بھی ایرر آتی ہے, جبکہ انسٹرومنٹ والی اسپیسیفک ہے. وہ کب ہوگی؟ اس انسٹرومنٹ کو استعمال کرنے اور اس سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی حد تک. اب ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے, کوئی ویلیوز آگے پیچھے ہو جائیں, یا آپ ان کو صحیح طرح سے انالائز یا امپوٹ نہ کر سکیں, امپوٹیشن نہ کر سکیں, یا پھر یہ ہے کہ جو فارمولاز ہیں ان کو پراپر جو ہے ان کو یوز نہ کر سکیں, تو یہ اور بھی ایرر ہو سکتی ہیں. نان سیمپلنگ سے مراد سیمپلنگ کے علاوہ کوئی بھی ایرر, اور انسٹرومنٹ ایرر میں جو انسٹرومنٹ ہے, ٹول ہے, تو اس کی ایرر کوئی بھی. تو ہم نے ڈیٹا کی بات کی ہے, تو اب ہم جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس کیسے آتا ہے؟ ڈیٹا ہمارے پاس ٹیسٹ سے آتا ہے, یعنی ٹیسٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کلیکٹنگ ٹول. جی ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو تو فرسٹ چیپٹر میں, ویری فرسٹ چیپٹر میں جو بیچ پہلے والا چل رہا ہے ان کو آئیڈیا ہوگا, ٹیسٹ کی 3 ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی. تو جو نئی کلاس ہے انہوں نے بھی ڈیمو سیشن لیا تھا, ان کو بھی یقیناً یاد ہوگی یہ بات کہ ڈیٹا کلیکٹنگ ڈیوائس یا ٹول از کالڈ ٹیسٹ. ٹو ٹیل ٹیسٹ, اے ٹائپ آف ٹیسٹ دیٹ از یوزڈ وین اے ریسرچ. یہ میں نے ٹیسٹ کو مزید ایکسپلین نہیں کیا, اس کی ٹائپ سبجیکٹیو, آبجیکٹیو, اور اسی طرح کوالٹیٹیو, کوانٹیٹیو, وہ چیزیں میں نے یہاں پہ بالکل مینشن نہیں کی ہیں. وہ یہاں پہ آتی ہیں لیکن نہیں کی, کیونکہ یہ ساری چیزیں اسیسمنٹ کے پورے چیپٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹیسٹ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ٹیسٹ بائی پرپز ہوتا ہے, ٹیسٹ بائی میتھڈ ہوتا ہے. جو بائی پرپز ہوتا ہے
وہ نارم ریفرنس کرائٹیرین ریفرنس ہو سکتا ہے. جو بائی میتھڈ ہوتا ہے وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے اور سبجیکٹیو ہوتا ہے. آگے ان کی سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کی اوپن اینڈڈ کلوز اینڈڈ سبجیکٹیو ہوتے ہیں. اور جو آبجیکٹیو ہیں وہ ایم سی کیوز, ٹرو فالس, شارٹ کویسچن, اسی طرح کالم میچنگ, فل ان دا بلینکس, ڈریگ اینڈ ڈراپ. یہ ہم نے ٹائپس پڑھی تھی آبجیکٹیو ٹیسٹ کی. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ انشاءاللہ پریشان نہ ہوں, جیسے ہی یہ 2 چیپٹر ہم نیکسٹ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم اسیسمنٹ سے سٹارٹ کریں گے. تو ٹو ٹیل ٹیسٹ, a type of test that is used when a researcher is unsure whether the independent variable has a positive or negative effect on the dependent variable. کل ہم نے correlation coefficient کی بات کی تھی کہ پازیٹیو کوریلیشن ہوتا ہے 0 سے 1 کے درمیان اور 0 سے +1 کے درمیان, اور نیگیٹو کوریلیشن ہوتا ہے 0 سے -1 کے دوران. تو اب ایک ریسرچر شور نہیں ہے کہ یہ جو کوریلیشن ہے یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل کا پازیٹیو امپیکٹ ہے. پازیٹیو امپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اپلائی ہوا, اپلائی ہونے کے بعد انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اپلائی کرنے سے ڈیپینڈنٹ ویریبل میں اضافہ ہوا, یعنی ٹیچر نے بچوں کو ریوارڈ دینا سٹارٹ کیے, یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے تو لرننگ انہانس ہوئی, تو یہ پازیٹیو ریلیشن ہے. اب اس نے فرض کریں پنشمنٹ دینا سٹارٹ کی تو پنشمنٹ اس نے بڑھائی اور لرننگ ادھر سے کم ہونا شروع ہو گئی. پنشمنٹ اس نے بڑھائی تو بچوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا. اسی طرح یہ پازیٹیو اور نیگیٹو ریلیشن ہوتا ہے, ایک چیز کے شامل کرنے سے دوسری چیز بڑھتی ہے تو پازیٹیو, ایک کے شامل کرنے سے کم ہوتی ہے تو نیگیٹو. جب ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا تو اس کو ٹو ٹیل ٹیسٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹی ٹیسٹ. 2 ہمارے پاس سیمپل ہیں تو ان 2 سیمپل کی جو ٹوٹل تعداد ہے ایک سیمپل کی وہ ہے 30, یعنی لیس دین 30 ہے, 1 سے لے کر 30 تک ہے یا اس سے کم ہے, 30 سے کم. اب ان 2 سیمپلز کے جو مینز آتی ہیں, فرض کریں ہمارے پاس بچے ہیں 15 اور 15 اے گروپ میں اور بی گروپ میں, ہم نے ان کا میتھمیٹکس کا ٹیسٹ لیا. ایک ٹیچر کو ٹیچر اے نے پڑھایا, بی گروپ کو ٹیچر بی نے پڑھایا. اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں, ہم نے ٹیسٹ لے لیا, ٹیسٹ لینے کے بعد مارکنگ کر لی, مارکنگ کے بعد ایوریج سکور ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے. فرض کریں 50 نمبر کا ٹیسٹ تھا تو ایک کا ایوریج سکور ہمارے پاس 28 آتا ہے, دوسرے کا ایوریج سکور ہمارے پاس 35 آتا ہے. اب پوری کلاس کا اس پورے گروپ کا. تو اب یہ 2 سیمپل ہمارے پاس آ گئے ہیں, تو ان 2 سیمپل کے جو مین ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں, آپس میں کمپیئر کرتے ہیں, تو اس کو ٹی ٹیسٹ کہا جاتا ہے. اب یہی 2 سیمپلز کے مینز کو اگر ہم ٹیسٹ کریں اور ہمارا سیمپل سائز مور دین 30 ہو تو اس کو زی ٹیسٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹی ٹیسٹ لیس دین 30 سیمپل سائز ہے, اور 2 مینز کو ہم کیا کرتے ہیں, گروپس کے مینز کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں, اور اگر یہ ہو اس سے زیادہ 30 سے زیادہ ہو تو اس کو زی ٹیسٹ کہا جاتا ہے, یہ زیڈ ٹیسٹ. اس کے بعد ہے انووا, یوز ٹو کمپیئر مینز آف مور دین 2 سیمپل. 2 سے زیادہ سیمپل ہمارے پاس ہیں, اب ان کے مینز کو ہم انالیسس آف ویریئنس, تو ان کے جو مینز ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے, آپس میں کمپیئر کرتے ہیں. تو اس کے لیے کون سا ٹیسٹ یوز کرتے ہیں, انووا. اس کے بعد ہے کائی اسکیئر, یہ زی اسکور ایف ٹیسٹ میں پڑھاتا ہوں. کائی اسکیئر, اب ہمارے پاس 2 سے یعنی 2 مین والا سیمپل بھی ہیں, 2 سے زیادہ والے بھی ہیں, اور اگر ہمارے پاس وہ کیٹاگوریکل ڈیٹا, ایج, جینڈر, سیکس, ریلیجین ایٹسیٹرا, اس طرح کی جو اگر کوئی ہیں ہمارے پاس آتی ہیں, جو ویریبل ہیں اس طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں, تو پھر اس کے لیے جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کائی اسکیئر ٹیسٹ. دیز آر دا فیملی آف سگنیفیکنس ٹیسٹ that give us ways to test hypothesis about distribution of categorical data. categorical data کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ایک سیمپل میں دوسرے سیمپل میں, تو اس کو ہم کائی اسکیئر ٹیسٹ سے میجر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے زی اسکور. اب زی اسکور a score that is produced by subtracting the mean value from an individual data value and dividing by the standard deviation. standard deviation کیا ہوتی ہے, جو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم مین نکالتے ہیں. مین کس کو کہتے ہیں, کون بتائے گا جی پلیز, واٹ از مین؟ ایوریج ویلیو. ایوریج ویلیو. ایوریج ویلیو ہمارے پاس آ جاتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ باقی ویلیوز کی جو ڈیویشن ہے, جو اس سے کم ہیں یا اس سے زیادہ ہیں, وہ کتنا ڈیویٹ کر رہی ہیں, اوور آل ان کی ڈیویشن کتنی ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن کتنی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس ہیں 30 بچے,
ٹھیک ہے. اب ہم نے ان 30 بچوں کا سائنس کا ٹیسٹ لیا. ٹیسٹ لینے کے بعد وہ جو ٹیسٹ تھا وہ تھا فرض کریں 100 مارکس کا. تو 30 بچوں کا ہم نے ٹیسٹ لیا 100 مارکس کا, تو ان کے ڈفرینٹ مارکس ہے. ایوریج سکور جو آتا ہے وہ آتا ہے 55, جس کو ہم مین کہتے ہیں. مین سکور سارے بچوں کا کتنا نکلتا ہے, کچھ کے کم ہے کچھ کے زیادہ, وہ آتا ہے 55. اب فرض کریں میرے جو مارکس ہیں وہ ہیں اس میں 65. تو کیا کیا جائے گا کہ جو مین ویلیو ہے اس سے جو میرے اسکور ہیں, فرض کریں یہ 55 ہے یا 45 ہیں, اوپر بھی ہو سکتے ہیں نیچے بھی ہو سکتے ہیں, تو مین ویلیو سے وہ جو اسکور ہیں میرے 45 ہیں, تو 55 سے -45 کتنا جواب آ جائے گا, یہ آ جائے گا 10. تو یہ مین ویلیو مائنس انڈیویجول ویلیو از ایکول ٹو ہمارے پاس ایک ویلیو آ جاتی ہے اے. فرض کریں اب ہم اس اے ویلیو کو 10 کو ڈیوائڈ کریں گے اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ. فرض کریں یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس آتی ہے 2, تو یہ جواب آ جائے گا زی اسکور کتنا, یہ جو بھی اس کا آنسر آئے گا. تو ایک انڈیویجول ایک مین ویلیو کو ہم مائنس کرتے ہیں انڈیویجول اسکور سے, اور اس انڈیویجول اسکور کو پھر ہم اگین ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر. تو یہ ہمارے پاس جو اسکور آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, زی اسکور آتے ہیں, زی اسکور کہتے ہیں. اس کے بعد ایف ٹیسٹ. The test is designed to test if two population variants are equal by comparing their ratio. دو ہمارے پاس پاپولیشن کے جو ویریئنٹس ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان کی جو ریشو ہے ان کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا یہ ایکول ہیں یا نہیں ہیں. اس کے لیے جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے اس کو ایف ٹیسٹ کہا جاتا ہے. ٹیسٹ از ڈیزائن ٹو ٹیسٹ if two population variants are equal by comparing their ratio. ان کی ریشو کو کمپیئر کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے جو ویریئنٹس ہیں وہ ایکول ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد افیکٹ, a change which is result of an action or cause. اثر جسے ہم کہتے ہیں, آپ میری باتوں کا آپ پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا, میں تو آپ کو سمجھا کے تھک گیا ہوں, میں تو آپ کو سمجھا کے تھک گیا ایکسکیوز می سر. ہوں. جی جی سر بالکل. سر یہ جو ٹائپ آف ٹولز پڑھائے ہیں سر یہ ریپیٹ کر دیں, اوپر سے گزر گئے ہیں. ٹائپس آف ٹولس تو ہم نے کل اور پرسوں پڑھے تھے, آج تو نہیں پڑھے. سر آج جو ہم نے پڑھے ہیں آج ایف ٹیسٹ, زی ٹیسٹ, جی یہ والے اچھا چلیں. ڈیٹا کلیکشن ٹولز سر. جی ٹو ٹیل ٹیسٹ کی ہم نے بات کی ہے کہ جنہوں نے پہلے وہ جو لیکچر ہے نا ان کے کوریلیشن کوایفیشنٹ وہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں نا, تو ان کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہوگا. بہرحال ٹو ٹیل ٹیسٹ وہ جب ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل یہ ایک دوسرے کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے, ایک کاز ہوتا ہے دوسرا افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انڈیپینڈنٹ ویریبل فرض کریں میں نے کہا کہ ایک ٹیچر وہ یوز کر رہا ہے بلیک بورڈ پہلے اور وائٹ بورڈ اس نے یوز کیا, تو اب یا ریوارڈ دے رہا ہے وہ بچوں کو, یا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ایگزامپل اس کی لے سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, کہ آپ بچوں کی جو لرننگ ہے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اب آپ اس پہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یہ اس کا جو اثر ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. پازیٹیو اثر سے کیا مراد ہے, آپ نے بچوں کو ریوارڈ دینا شروع کیے تو بچوں کی لرننگ انہانس ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر آپ نے بچوں کو جو ہے وہ پنش کرنا سٹارٹ کیا تو بچوں کی جو اسکول میں پریزنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اب یہ ریورس ریلیشن ہے, پنشمنٹ سٹارٹ ہوئی بچوں کی ایبسنٹیزم بڑھ گئی, تو یہ الٹ ریلیشن ہے. ریوارڈ یعنی آپ نے کوئی انعام دینا شروع کیا, بچوں کو اپریشیٹ موٹیویٹ کرنا شروع کیا, تو بچوں کی جو پریزنس ہے وہ بڑھ رہی ہے پہلے سے, تو یہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. جب ہمیں کسی انڈیپینڈنٹ ویریبل کا یہ نہ پتہ ہو, ہمیں کنفرم نہ ہو کہ اس کا اثر پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے ٹو ٹیل ٹیسٹ. یعنی ہم ڈاؤٹڈ کیس ہے, ابھی کوئی ہم شور نہیں ہے کہ یہ کس طرف جائے گا. اس کے بعد دو ہمارے پاس آتے ہیں, ہم دو کلاس میں دو گروپس ہیں فرض کریں 15-15 کے, تو ہم ان دونوں گروپس کا لیتے ہیں ٹیسٹ. ٹیسٹ لینے کے بعد ہم ان کی مین ویلیو نکالتے ہیں, ایوریج ویلیو. جیسے آپ کی کلاس میں 20 بچے ہیں فرض کریں, تو آپ ان کے 10-10 کے دو گروپس بنا لیتی ہیں. تو اب دونوں گروپس میں گروپ اے اور گروپ بی, تو دونوں جو گروپس ہیں آپ نے پہلے سے کوئی گروپنگ کی ہے, تو گروپ اے جو ہے اس کا ایوریج سکور آتا ہے. ایوریج ہم کیسے نکالتے ہیں, 10 بچے ہیں, کسی کے 20 میں سے 20 نمبر ہیں, کسی کے 18, 17, 16, 15, اسی طرح ساروں کے یہ جو نمبر ہیں جتنے بھی بنتے ہیں ان کو ہم جمع کر کے ٹوٹل
کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں گے 10 کے اوپر, کیونکہ ہم نے 2 گروپ بنائے ہیں 10 کے, تو 10 کے اوپر ڈیوائڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی ایوریج ویلیو. فرض کریں ایوریج ویلیو ایک 15 آتی ہے. اسی طرح گروپ بی ہے, تو گروپ بی کے 10 بچے ہیں, تو ٹوٹل 20 مارکس کا ٹیسٹ تھا ان کا بھی, تو ان کی جو ایوریج سکور ہے فرض کریں وہ بنتا ہے 17. تو اب ہم ان دونوں کی جو مین ویلیوز ہیں ہم ان کو کیا کرتے ہیں آپس میں کمپیئر کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو گروپ بی ہے تو ان کی پرفارمنس گروپ اے سے بیٹر ہے. تو اس کے لیے جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے اس کو ٹی ٹیسٹ کہا جاتا ہے اور زی ٹیسٹ. ٹی ٹیسٹ 2 سیمپل کے مین کو اس وقت ہم جج کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یا ٹیسٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جب سیمپل سائز 30 سے کم ہو, اور اگر 30 سے زیادہ ہو تو زی ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. اور اگر یہ دو ویریبل تھے نا جی, تو کوئی سے کہہ لیں کہ 2 سیمپل تھے. اب اگر سیمپل ہمارے 2 سے زیادہ ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر ہم کون سا ٹیسٹ یوز کریں گے اینووا. اور اگر ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا ہے یہ کیٹاگوریکل ہو تو پھر ہم کا اسکیئر یوز کریں گے. اور زی اسکور کی میں نے بات کی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے, آپ نے 20 بچوں کا ٹیسٹ لیا, ٹیسٹ لینے کے بعد آپ کے پاس اس 20 نمبر کے ٹیسٹ کی ایوریج ویلیو آ جاتی ہے 17. تو ایک بچے کے نمبر ہیں فرض کریں 15, تو آپ کیا کرتے ہیں زی اسکور کیسے نکالتے ہیں 17 مائنس 15 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 2. اس کے بعد ہوتا ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا جو فارمولا ہے وہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا اور آپ اسیسمنٹ میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے, تو ہم اس ویلیو جو ہمارے پاس جواب آیا 2, اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں گے اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر, تو ہمارے پاس یہ جواب آ جائے گا زی اسکور. یہ سمپلی آپ یہ لاسٹ لائن اگر اس کی پڑھیں, مین ویلیو مائنس انڈیویجول ویلیو ڈیوائڈڈ بائی اے, یعنی اس کا جواب جو ہے وہ اے ہے فرض کریں, تو اے کو ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر جب ڈیوائڈ کر دیں گے اگین تو زی اسکور آ جائے گا. اور اس کے بعد ہے ایف ٹیسٹ. ایف ٹیسٹ جو ہے 2 پاپولیشن کو کے جو ویریئنٹس ہیں ان کو ہم کمپیئر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ایفیکٹ. ایفیکٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اثر کو کہتے ہیں. ایک چیز کا دوسرے کے اوپر کتنا اثر ہے. جیسے میں بتا رہا تھا کہ میری باتوں کا تو آپ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا, میں تو پٹ کے تھک گیا ہوں, تھک گئی ہوں, آپ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ایفیکٹ بیسیکلی ایک چینج ہوتا ہے جو کسی بھی کاز کے بعد ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. چینج وچ از ریزلٹ آف این ایکشن اور کاز از کالڈ ایفیکٹ. اب ریسرچ میں کاز اینڈ ایفیکٹ جو ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے, سائنٹیفک ریسرچ ہے, اس میں ہم کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن دیکھتے ہیں. وہ جو وجہ تھی وہ جب شامل ہوئی وہ ہم نے اپلائی کی, اپلائی کرنے کے بعد اس کا کتنا اثر ہوا, تو یہ ایفیکٹ ہوتا ہے. اب اس کی ان ڈیپتھ میں نے شامل نہیں کیا چیزیں جو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے موسٹ امپورٹنٹ تھیں, وہ ساری چیزیں میں نے اس میں شامل کی ہوئی ہیں. سب سے پہلے ایفیکٹ سائز, میئر آف دا اسٹرینتھ آف ایفیکٹ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل. یہ چیزیں اس وقت تک آپ کو کلیئر نہیں ہوں گی جب آپ کو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کا فرق سمجھنے لگے گا. جی سر جو لرننگ جو ہوگی سر, ہاں وہ چینج ہوتا ہے سر کس وجہ سے؟ وہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے. اب اس کی مثالیں میں نے آپ کو کافی ساری دی ہیں. آپ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, ریوارڈ یوز کر رہے ہیں. اچھا, آپ اس کے علاوہ کلاس روم کا انوائرمنٹ آپ اچھا کر رہے ہیں, آپ کمپٹیشن کلاس کے اندر یوز کر رہے ہیں, آپ اے وی ایڈز کو یوز کر رہے ہیں, آپ ماڈرن اسیسمنٹ ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہیں, آپ ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ کو یوز کر رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل لیے جا سکتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے چونکہ سر وہی جی ایفیکٹ اور لرننگ میں سر یہی فرق ہے سر کہ وہ چینج جو ہے وہ ویریبل کی وجہ سے, انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے. ہاں جی بالکل یہی بات میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کی سمجھ نہیں لگے گی تو یہ جو ریسرچ کا آدھا چیپٹر ہے ہاف سے آنورڈ آپ کے ککھ بھی پلے نہیں پڑے گا. تو اس لیے ان کو انڈرسٹینڈ کریں. جس کا کوئی ایشو ہے بے شک پوچھ لیں. ان دو کو سمجھیں گے. اور ویریبل کیا ہوتا ہے, 3 چیزیں, انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ اور ویریبل, یہ ہیں کیا چیزیں. تو یہ جب تک آپ کو کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ تب تک یہ چیزیں آپ کے سر سے گزرتی رہیں گے. جی سر یہ چیزیں کلیئر ہے سر. نہیں سب کو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ جن کو کلیئر نہیں ہے وہ اس لیے ان کو پھر چیزیں سمجھ نہیں آتی. جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر یہ چیزیں کلیئر ہے سر. میرے تھوڑا سا یہ ہے ڈاؤٹ, جو سر لرننگ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں اور ایفیکٹ کی ڈیفینیشن, سر ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ایفیکٹ کہتے ہیں کس کو, اثر کو. کیا اثر پڑا لرننگ کے اوپر.
لرننگ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کس چیز کے اوپر، کسی اور ویریبل کے اوپر. مثلا ٹیچر موٹیویٹ کر رہا ہے تو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے موٹیویشن. تو ڈیپینڈنٹ کون سا ہے، اس کی موٹیویشن کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. موٹیویشن بڑھے گی ہو سکتا ہے لرننگ بڑھ جائے، ریوارڈ بڑھے گا ہو سکتا ہے ٹھیک لرننگ بڑھ جائے، ایکٹیویٹی میتھڈ یوز کی ہیں جی ہو سکتا ہے بڑھ جائے، پنشمنٹ سٹارٹ کی ہے ہو سکتا ہے بچہ ضدی ہو جائے، سٹبرن ہو جائے، وہ پڑھنا چھوڑ دے. تو جی یہ ریلیشن ہو سکتا ہے. افیکٹ سائز، تھینک یو. افیکٹ سائز کہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اب یہی بات ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو اتنی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، ایکٹیویٹی بیس میتھڈ ٹیچر نے یوز کی، یہ کاز ہے، یہ سٹیمولس ہے، یہ اینٹیسیڈنٹ ہے، تو جس کو ہم کیا کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. تو اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہے، کتنے زور سے، کتنا پاورفل اس کا اثر ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر، اس کو افیکٹ سائز کہا جاتا ہے. میجر آف اسٹرینتھ آف افیکٹ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل آن ڈیپینڈنٹ ویریبل. اس کے بعد ہے ہاتھورن افیکٹ. اب سہیل صاحب کلاس ٹیچر ہیں، حفصہ ان کی ہیڈ مسٹریس ہیں. حفصہ ایسے رینڈملی چکر لگاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ سہیل صاحب جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، تو اگلی کلاس میں مظہر صاحب دیکھ رہے ہیں. اب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہیڈ مسٹریس صاحبہ، پرنسپل صاحبہ تشریف لا رہی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھائی جلدی سے، وہ بھائی سیدھے ہو کے بیٹھو، ہیڈ مسٹریس صاحبہ آ رہی ہیں، وہ ہمیں نوٹ کریں گی وغیرہ. اب ٹیچر بھی اچھی طرح سے کانشیسلی پڑھائے گا، بچے بھی بڑے اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ہیڈ مسٹریس ان کو آبزرو کر رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہاتھورن افیکٹ. جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کیمرے لگے ہوتے ہیں، ریسرچر موجود ہوتا ہے، تو وہ پھر جو ہے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جو سبجیکٹ ہمارا ہوتا ہے کیونکہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، مجھے نوٹ کیا جا رہا ہے، میری پرفارمنس جج کی جا رہی ہے. جیسے ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں، تو ویسے وہ تو نماز میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلے نا کہ کوئی آس پاس دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر بڑے، ان کی نماز بڑی خشوع و خضوع والی ہونے لگ جاتی ہے. لمبی لمبی رکعتیں اور بڑے مزیدار سجدے کرنا. چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہم میں سے بڑے بھی شاید کچھ ایسے کرتے ہوں گے. تو اس کو کہتے ہیں ہاتھورن افیکٹ. آپ اس لیے اچھا کرتے ہیں، کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو آبزرو کیا جا رہا ہے. اویئرنیس آف بینگ آبزروڈ ان اے اسٹڈی از کالڈ ہاتھورن افیکٹ. اس کے بعد ہے کانٹیکسٹ افیکٹ. چینج ان ڈیپینڈنٹ ویریبل ایز اے ریزلٹ آف ریسرچ انوائرمنٹ. ریسرچ کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. مثلا سہیل صاحب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں پہلے ایکٹیویٹی بیس میتھڈ سے نہیں پڑھاتا، میں تو لیکچر میتھڈ سے پڑھاتا ہوں. میں تھوڑا سا کوشش کر کے دیکھتا ہوں ایکٹیویٹی بیس میتھڈ سے بچوں کی لرننگ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اب انہوں نے ایکٹیویٹی بیس میتھڈ سے فرض کرنے سٹارٹ کیا، سیم ٹائم میں انہی بچوں نے ہوم ٹیوشن سٹارٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے، اب سہیل صاحب یہ خوش ہو رہے ہیں کہ واہ بھائی واہ، میرے تو جو ایکٹیویٹی بیس میتھڈ سے میرے بچوں کی دیکھیں لرننگ میں اتنا اضافہ ہو گیا، ان کو تو چیزیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر انداز سے. اب ہو سکتا ہے کہ ان کی لرننگ، ان کی محنت کا اثر ہو، ان کی جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کا اثر ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو انہوں نے ہوم ٹیوشن سٹارٹ کی ہے وہ بھی وہ ایفرٹس بھی ساتھ شامل ہو جائے. تو اس کو کہا جاتا ہے کانٹیکسٹ افیکٹ. چینج ان ڈیپینڈنٹ ویریبل ایز اے ریزلٹ آف ریسرچ انوائرمنٹ کی وجہ سے. اس کے بعد ہے ڈائریکٹ افیکٹ. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کا یا ایک ویریبل کا دوسرے ویریبل کے اوپر جو سیدھا اثر ہوتا ہے، یعنی اس کے شامل کرنے سے کوئی چیز انکریز یا ڈیکریز ہوتی ہے تو ڈائریکٹ ہوگی. اور انڈائریکٹ کیا ہوگی؟ انڈائریکٹ یہ ہے کہ مثلا ایک بچہ لیٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو لیٹ آنے کی وجہ سے ٹیچر اس کا پریشان ہے. اب اس کے والدین نے کیا کیا، اس کو وہ ڈیلی ٹائم پہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کہا بچے کو کہ آپ ان کے پہلے آپ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں، آپ 2 گھنٹے پڑھیں، آپ 3 گھنٹے پڑھیں. وہ صرف کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اسکول ٹائم پہ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اسکول ٹائم پہ چھوڑنے کی وجہ سے بچے کی لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے، بچے کی پریزنس میں اضافہ ہو جاتا ہے، بچے کی کلاس میں پارٹیسپیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. تو انڈائریکٹ ایفیکٹ ہے. والدین نے نہ ٹیچر کو کہا نہ بچے کو کہا کہ آپ کلاس میں، اب وہ ٹائم پہ آنا سٹارٹ کرتا ہے، کلاس اسکول لگتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے پہنچتا ہے، تو کلاس میں جاتا ہے، چیزیں تیار کر لیتا ہے یا جو بھی ریزن ہے. تو اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ایفیکٹ. جو کام کیا جائے اس سے ہٹ کے کوئی اور کسی اور چیز کا بھی اثر ہونا شروع ہو جائے تو اس کو انڈائریکٹ ایفیکٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے مین ایفیکٹ. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر جو اثر ہے اس کو مین ایفیکٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ٹریٹمنٹ ایفیکٹ ہے. ٹریٹمنٹ ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس میں کسی وجہ سے کوئی جو تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کو اس کا جو اثر ہوتا ہے اس سبجیکٹ کے اوپر، بچوں کے اوپر، اس کو کیا کہا جائے گا، ٹریٹمنٹ ایفیکٹ کہا جائے گا.
mutually exclusive. If a unit fits into one category only, it is called mutually exclusive. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی اسٹیمولس ہے, کوئی کاز ہے, تو اس کا جو اثر ہے وہ صرف ایک ہی ہو, یعنی دو ویلیوز ہمارے پاس موجود ہیں, تو کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں, کچھ ویریبل جو ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں ایکسکلوڈنگ, جسے ہم کرتے ہیں ایکسکلوڈ کرنا, باہر نکالنا. تو دو میں سے کوئی ویریبل ایسا ہو جس کا اپنا ایک یونیک اثر ہو, ٹھیک ہے, دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہ ہو, اس کو میوچلی ایکسکلوسیو کہا جاتا ہے. If a unit fits into one category only, it is called mutually exclusive. Double blind experiment, a research design where both experimenter and the subject are unaware. میں اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے بھی نہیں پتہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, اور میرے سب اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں پتہ ہوگا, تو یہ ڈبل بلائنڈ ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے پیرامیٹر ورسز اسٹیٹسٹکس. پیرامیٹر اور اسٹیٹسٹکس بیسیکلی وہ نمبر ہوتے ہیں, وہ ویلیوز ہوتے ہیں جو کہ ہم پاپولیشن یا سیمپل سے لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے, فرض کریں ہم ایک اسکول انوائرمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں, سمجھیے گا بات کو. ہمارے پاس ایک اسکول ہے جس میں 500 بچے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان بچوں کے اندر جو ہیلتھ اینڈ ہائیجین جو اسپیکٹس ہیں نا, پہلو ہیں, یہ ان کے اندر جو ہے وہ اجاگر ہونے چاہیے. بچے صاف ستھرے ہو کے نہا دھو کے آئیں. تو اب اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کیوں یہ ہمارے بچے نہاتے کیوں نہیں ہیں, اپنے ہیئر کٹ نہیں کرواتے, جو نیل ٹرمنگ ہے یہ نہیں کرتے, ایٹسیٹرا. تو کیا وجوہات ہیں؟ یونیفارم ان کی نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوتی. تو وہ اب کیا کرتے ہیں, پورے اسکول سے ڈاٹا کلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو نمبرز ان کے پاس پورے اسکول کی کیلکولیشن سے آئیں گے, اس کو کیا کہیں گے, پیرامیٹر کہیں گے. اب فرض کریں یہی کام وہ کیا کریں, پورے اسکول میں 500 بچوں کے بجائے 50 بچوں سے یا 15 بچوں سے وہ ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں. یہی چیزیں وہ پوچھتے ہیں 15 بچوں سے کہ کیا کیا وجوہات ہیں. والدین بزی ہیں, والدہ کوئی کام کرتی ہیں, مزدوری کرتی ہیں, یا پاورٹی کی سچویشن ہے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, جو بھی ہے. اب 15 بچوں سے ڈاٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے, تو اس کو کیا کہا جائے گا, اسٹیٹسٹکس کہا جائے گا. یعنی پیرامیٹر از اینی نمبر کیلکولیٹڈ فرام اے population ایوریج, مین, میڈین, etc. while a statistic is any number calculated from a sample average or sample mean. اس کے بعد ہے hypothesis versus assumption. اچھا, یہ جو hypothesis ہے یہ اسپیسیفک ٹرم ہے. یہ اس وقت یوز کی جاتی ہے جب ہم کوئی اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں تو ہم اس کو اپروو یا ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ اپرووڈ نہیں ہوتا, پری اپرووڈ کنڈیشن میں ہوتا ہے. یہ اپروول اس کی پینڈنگ ہوتی ہے. جیسے فرض کریں ہم ایک ہائپوتھیسس بنا لیتے ہیں کہ آج کی کلاس جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, تو اس کلاس کو پڑھنے کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ڈیٹا اور ڈیٹا کی ٹائپس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. فرض کریں یہ میں ایک ہائپوتھیسس بنا لیتا ہوں. اب یہ تو میں نے بنا لیا, یہ ازمپشن ہے میری ایک قسم کی, ٹھیک ہے. اب یہ اپروو نہیں ہوئی, یہ ریجیکٹ نہیں ہوئی. اب میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے لیتا ہوں. ٹیسٹ لینے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہیں یار, میں نے جو بات کی تھی تو وہ تو مکمل ٹھیک نہیں ہے. 50% بچے اسٹوڈنٹ میرے ایسے ہیں جنہوں نے اچھے جواب دیے ہیں, 50% کو ابھی بھی نہیں آئیڈیا کہ ڈیٹا اور اس کی ٹائپس کیا ہیں. تو ہائپوتھیسس جو ہے اسٹیٹمنٹ بلیو ٹو بی ٹرو, یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ درست ہوگی, بٹ ریکوائرڈ ویریفیکیشن. اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے انالیسس کے ذریعے سے, ایکسپیریمنٹیشن کے ذریعے سے. سم تھنگ ناٹ پرووڈ, ریوارڈ انکریز لرننگ, یہ اس کی مثال ہے. اس کے برعکس ازمپشن ہے, ہم چیزیں ازوم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں, تو اس کی ساس جو ہے اس کی نند کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہ مجھے گالیاں نکال رہی ہیں, دونوں یہ کر رہی ہیں وہ کر. تو یہ ہم چیزیں ازیوم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ریسرچ میں بھی ہم چیزوں کو ازیوم کرتے ہیں. اب انہوں نے وہ لاکھ قسمیں دیں کہ اور نہیں مائی ہم آپ کی بات ہی نہیں کر رہے تھے, ہم نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا. یا ساس نے دیکھا کہ وہ جو ہے بہو بیچاری کو اس نے اچھی خاصی کوئی پیار محبت سے اس کو 15-20 سنا دی. سنانے کے بعد وہ بیچاری رو رہی تھی, اندر اس کی کسی فرینڈ کی کال آئی, تو باہر سے ساس نے اچھا تم اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی ہو,
ٹھیک ہے تو وہ بھی میرا بیٹا، اب آنے دو. اب ساس کو ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جو میں نے دیکھا یہی ٹھیک ہے بس. اسی طرح ریسرچ میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ ہائپوتھسس سے ہٹ کے ہیں، ہماری اسٹڈی سے ہٹ کے ہوتی ہیں. اسٹیٹمنٹ بلیو ٹو بی ٹرو ریکوائرڈ نو ویریفیکیشن، ان کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. سم تھنگ آلریڈی پرووڈ، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سے پروو ہوتی ہیں. مثلا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن، یہ ہے ایک ازمپشن، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو پروو بھی کیا ہوا ہو پہلے. تو ازمپشن کو ہم اپروو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ہائپوتھسز چونکہ یہ ریسرچ جو سٹیپس ہیں ان کا ایک سٹیپ ہے، تو اس کے بعد سٹیپس ہیں، اس کو ہم پروو یا ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اس کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پیرامیٹرک ٹیسٹ ورسز نان پیرامیٹرک ٹیسٹ، جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے پی پاپولیشن سے. پیرامیٹر وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو پاپولیشن سے ہم لیتے ہیں، جبکہ اسٹیٹسٹک سیمپل ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے، اسٹیٹسٹک بھی ایس سے، پیرامیٹر پی سے، پاپولیشن بھی پی سے. اس سے یاد رکھیے گا، ایم سی یو میں پوچھا جا سکتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرامیٹر جو ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے یا وہ نمبرز ہوتے ہیں، وہ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جو پاپولیشن سے، اور اسٹیٹسٹکس وہ ہوتی ہیں جو سیمپل سے لی جاتی ہیں. پیرامیٹرک ٹیسٹ، اگر ہمارے سیمپل کا سائز ہو 15-20 یا اس سے زیادہ، تو پھر ہم پیرامیٹرک ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. یہ اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے ریزلٹس زیادہ ویلڈ اور ریلائبل ہوتے ہیں، اور اس سے ہم بہتر کنکلوژن نکال سکتے ہیں. اور جب ہمیں اپنی پاپولیشن کی مکمل انفارمیشن موجود ہو تو تب ہم جا کے ہم کیا کرتے ہیں، پیرامیٹر پاپولیشن کا ڈیٹا ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں. انٹرول اور ریشو اسکیل اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں پیرامیٹرک ٹیسٹ کے لیے. یعنی پیرامیٹرک ٹیسٹ مور پاورفل، جیسے نومینل، آرڈینل، انٹرول اور ریشو میں نے بتایا تھا جب میں نے یہ پڑھائے تھے کہ جو نومینل ہے لویسٹ لیول ہے اسکوپ وائز، اور ہائیسٹ ریشو ہوتا ہے. تو انٹرول اور ریشو کی بات ہے تو پیرامیٹرک ٹیسٹ میں یہ یوز ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرامیٹرک مور ویلڈ، مور اتھینٹک، مور ریلائبل ٹیسٹس ہوتے ہیں بنسبت نان پیرامیٹرک کے. نان پیرامیٹرک اسمال سیمپل سائز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. نومینل اور آرڈینل جو ڈیٹا ہوتا ہے، نیمنگ اینڈ اس کے بعد اس کی جو سیکوینس ہے یا آرڈر دینا، اس ڈیٹا کے لیے جو ٹیسٹ یوز کیا جاتا ہے اس کو نان پیرامیٹرک کہا جاتا ہے. یہ ان کا سیمپل سائز بہت سمال ہوتا ہے، 2 4 5 10، بس چھوٹا سا سیمپل سائز ہوگا. تھوڑا یہ لیس اسٹیٹسٹیکل ہے، اور یہ اس وقت یوز کیے جاتے ہیں جب میڈین جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہو ہماری ڈسٹریبیوشن کو، جبکہ مین جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہو. پیرامیٹرک ٹیسٹ اس وقت یوز کیے جاتے ہیں نومینل اور آرڈینل اسکیل ڈیٹا کے لیے. نان پیرامیٹرک ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں. امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، یہ لاسٹ کوئی 2-3 سلائیڈز ہیں، اس میں امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں. ایٹریشن یہ ہے کہ لانگیچیوڈنل اسٹڈی ہے ہماری. مثلا ایک بچہ کلاس کے اندر 6 بچے ہیں، سیم سیمپل ہے، ہم نے پورا سال ان کی جو لرننگ ہے وہ اسٹڈی کرنی ہے، یا ہم نے ان کی اسکول میں ٹائم پہ آنے کو اسٹڈی کر رہے ہیں ہم کہ یہ بچے سال میں کتنی دفعہ اسکول ٹائم پہ آتے ہیں. تو فرض کریں ہم کریں، اب ان میں سے کسی بھی بچے کا ویٹ سیزن آیا، گرام سیزن آیا، وہ ہارویسٹنگ سیزن ہے، وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں 5 مہینے کے لیے. تو کوئی سبجیکٹ، کوئی انڈیویجول جب ڈیورنگ اسٹڈی ڈراپ ہو جائے تو اس کو ایٹریشن کہا جاتا ہے. دا ریٹ ایٹ وچ پارٹیسپینٹ ڈراپ آؤٹ آف اے لانگیچیوڈنل اسٹڈی از کال ایٹریشن. اس کے بعد ایگزیم، اسٹیٹمنٹ وائڈلی ایکسیپٹیڈ ایز ٹروتھ، ایک اسٹیٹمنٹ جس کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایگزیم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے بائسنس یا بائس. میں اس لیے جو ہے وہ سیمپل چوز کر رہا ہوں کہ یہ بچے صاف ستھرے ہیں، گڈ لکنگ ہیں، ڈیسنٹ ہیں، ان کی فیملی پڑھی لکھی ہے، تو میں اپنے سیمپل میں ان بچوں کو سلیکٹ کر رہا ہوں. باقی بچے ہیں بھی ذہین، لیکن وہ جو ہے لوور یا کہہ لیں کہ میڈیم فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو میں اس لیے ان کو ریجیکٹ کر رہا ہوں. انفلوئنسز دیٹ ڈسٹارٹ دا ریزلٹس آف دا ریسرچ از کالڈ بائس. ہمارے جو انفلوئنس ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس کو بائسنس کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کوڈنگ. ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے، ویلیوز آتی ہیں، تو ہم ان کو کوڈ کر دیتے ہیں. مثلاً جو ہے وہ ایگری، ڈس ایگری، اسٹرانگلی ڈس ایگری، تو ہم ہر اس کو کیٹیگری کو کوئی نمبر دے دیتے ہیں، کوئی کوڈ دے دیتے ہیں. مثلاً اسٹرانگلی ایگری یہ نمبر 1 ہے، ایگری ڈس ایگری ان کی اسی طرح ڈفرینٹ ہم نمبر دے دیتے ہیں. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، کوڈنگ کہا جاتا ہے. کانفیڈینشیلٹی،
چیزیں کانفیڈنٹ رکھی جائیں، راز میں رکھی جائیں، یعنی پبلک نہ کی جائیں، لوگوں کو نہ بتائی جائیں کہ آپ کا ڈاٹا ہم اس لیے لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. اس کو کانفیڈینشیلٹی کہا جاتا ہے کہ کانفیڈنٹ رکھا جائے. اور کنسٹرکٹ، یہ وہ کنسیپٹ یا تھیوریٹیکل کریشن ہوتی ہے جس کی دیکھیں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ تھا. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو میرے مائنڈ میں یہ آئیڈیا تھا کہ میں اس کے بعد یہ کروں گا یا یہ نتائج نکلیں گے تو اگلا کام، اگلا میرا جو ہے وہ پروجیکٹ یہ ہوگا. لیکن یہ ہوتا ہے کنسٹرکٹ، وہ کنسیپٹ، وہ تھیوریٹیکل آئیڈیا، تھیوریٹیکل کریشن جو آبزرو جو ہے وہ نہیں کی جاتی، لیکن جو ہماری ریسرچ ہے وہ اس کا ایک لازمی پارٹ ہوتی ہے. اس کو کنسٹرکٹ کہا جاتا ہے. کروی لینئر، دو ویریبل کے درمیان آپ ریلیشن دیکھتے ہیں نا تو وہ اسٹریٹ لائن میں ہے فرض کریں، تو یہ کیا ہوگا؟ لینئر ریلیشن ہوگا. لینئر سے کیا مراد ہے؟ ایک ویریبل آپ نے اپلائی کیا تو اس کو اپلائی کرنے سے دوسرا اس کے سیم پیس میں چل رہا ہے تو یہ لینئر ہے. اور اگر یہ لینئر نہ ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ کروی لینئر. یعنی نان لینئر یا کو کیا ہم کہیں گے؟ کروی لینئر کہیں گے. اور اس کے بعد ہے ڈبل بیرل کویسچن. جیسے ہم نے ڈبل بیرل ایکسپیریمنٹ کی بات کی ہے پچھلی ایک سلائیڈ میں یہاں پہ، کہ ایکسپیریمنٹر اور سبجیکٹ دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یوز کی جائے گی، کون کنٹرول میں ہوگا، کون ایکسپیریمنٹل میں ہوگا، کیا چیز اسیس کی جا رہی ہے، کیسے کی جائے گی. تو اس کو ڈبل بیرل ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے. اور ڈبل بیرل کویسچن کون سا ہوگا؟ ون کویسچن ان وچ ٹو سیپریٹ آئیڈیاز آر ایرونیسلی پریزنٹڈ ٹوگیدر. ایک سوال مثلاً جو ہیں قائد اعظم، جو قائد اعظم کی وفات جو ہے وہ ہوتی ہے 14 اگست، آگے ہم جو ہے وہ جو ایئر ہے وہ بلینک چھوڑ دیتے ہیں. اب کویسچن جو ہے وہ تھا کہ اس کی جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ آنی چاہیے تھی کہ اس کی جو ہے وفات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کہ فلاں تاریخ کو فلاں سال میں ہوئی تھی. لیکن ہم نے کیا کیا، ان کے نیم کے ساتھ جو ڈیٹ ہے وہ فرض کریں غلط مینشن کر دی ہے. تو دو کویسچن ہم پوچھتے ہیں، ٹو سیپریٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ہم ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں ایک ہی کویسچن میں. اس کو ڈبل بیرل کویسچن کہا جاتا ہے. اس کے بعد اینڈوجینٹی. اینڈوجینٹی یہ میں نے اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹس کی ہیں، آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اگر آپ نے بک نہیں لی ہوئی تو آپ اس کو جو ہے یہاں سے اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو سیو کر لیں، یا اگر آپ ریٹن فارم میں نوٹس بنا رہے ہیں تو اس پہ بھی جو نوٹس پہلے بھیجے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیکھنا. اینڈوجینٹی جو ان میں مینشن ہے اور ایکسوجینٹی یہ جو اس سلائیڈ میں مینشن ہے یہ آپ نے دیکھنی ہے. اینڈوجینٹی از ریفر ٹو دا سچویشن ان وچ این ایکسپلینیٹری ویریبل از کو ریلیٹڈ ود دا ایرر ٹرم. کہ جو ایک ایکسپلینیٹری ویریبل ہے اس کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے ایرر کے ساتھ کہ یہ کوئی مسٹیک ہے، اس کو اینڈوجینٹی کہا جاتا ہے. یعنی ایکسپلینیٹری ویریبل وہ ویریبل جو کاز ہے اس کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، کسی ایکسپلینیٹری ویریبل کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے ایرر کے ساتھ کہ یہ ایرر ہے، اس کو اینڈوجینٹی کہا جاتا ہے. جبکہ ایکسوجینٹی یہ اس کا اپوزٹ ہے. ایکسوجینٹی از اے اسٹینڈرڈ assumption میڈ ان ریگریشن انالیسز when used in reference to regression equation tells us that the independent variable are not dependent on the dependent variable. کہ ہمارے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ڈیپینڈنٹ ویریبل تو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر، لیکن جو ایکسوجینٹی ہے ایکسوجینٹی یہ کہتی ہے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کس چیز کے اوپر؟ ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر. میں مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ مکس ہو جاتی ہیں. کہ اب جو بچے کی لرننگ ہے نا وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے کس چیز کے اوپر؟ ٹیچر کے ٹیچنگ میتھڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، کہ وہ اس نے کس میتھڈ سے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اب ٹیچر کا ٹیچنگ میتھڈ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بچے کی لرننگ کے اوپر. بات کی سمجھ لگی ہے؟ اب لرننگ اسی وقت ہی اچھی ہوگی نا جب ٹیچر کا ٹیچنگ میتھڈ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کس چیز کے اوپر؟ ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر. تو یہ کیا کہلائے گی؟ ایکزوجینٹی کہلائے گی. اس کے بعد ایکسپلینیٹری انالیسز، اے میتھڈ آف انکوائری دیٹ فوکس آن فارمولیٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھسز. ہائپوتھسز کو ہم نے کیسے فارمولیٹ اور ٹیسٹ کرنا ہے، اس کے لیے جو انالیسز ہوتا ہے اس کو ایکسپلینیٹری انالیسز کہا جاتا ہے. یونی ویریٹ انالیسز، ایک ویریبل جو ہے اس کے ایفیکٹ کو اسٹڈی کرنا، اس کی پراپرٹیز کو اسٹڈی کرنا،
اس کو کیا کہا جاتا ہے یونی ویریٹ انالیسز. اور ملٹی ویریٹ انالیسز سیورل جو اسٹیٹسٹیکل میتھڈ ہیں ایک سے زیادہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں یا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں تو یا دونوں, تو ان کا جو انالیسز ہے اس کو ملٹی ویریٹ, یعنی ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, یا صرف انڈیپینڈنٹ ایک سے زیادہ ہیں, 2-3 انڈیپینڈنٹ ہیں, ڈیپینڈنٹ ایک ہے, 2-3 انڈیپینڈنٹ ہیں, سوری ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ایک ہے, تو اس کو ملٹی ویریٹ کہا جائے گا. اس کے بعد ہے میٹا انالیسز, ٹیکنیکس دیٹ کمبائنز اینڈ انالائز ڈیٹا اکراس ملٹیپل اسٹڈیز. ایک ہی ٹاپک ہے اور اس کے اوپر اسٹڈیز کافی ساری ہیں, اس کے اندر کافی سارے سیکشن یا اسٹڈیز ہیں, تو اس کو میگا جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بڑی چیز کے اندر کافی ساری چھوٹی چیزیں شامل ہیں, چھوٹی چھوٹی, اسی طرح میٹا بھی اسی طرح یہ ہے کہ میٹا انالیسز ایک ٹاپک کے اندر کافی سارے کنسیپٹ ہیں یا ملٹیپل اسٹڈیز ہیں. اس کے بعد ہے سیلنگ, جب ہم ٹیسٹ لے لیتے ہیں, ٹیسٹ لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے بچے ہیں 4 سے 5 جو مسلسل ٹاپ پہ آ رہے ہیں, تو ان کو سیلنگز کہا جاتا ہے. دا ہائیسٹ لمٹ آف پرفارمنس دیٹ کین بی میجرڈ بائی این اینی انسٹرومنٹ اور پروسیس, کہ ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک ٹیسٹ سے, ایک انٹرویو سے, آبزرویشن سے, پروجیکٹیو ٹیسٹ ہے, پروجیکٹیو میتھڈ سے ہم میکسیمم جو لمٹ ہے پرفارمنس کی وہ کتنی جج کر سکتے ہیں, ہائیسٹ سکور جو ہے میکسیمم کتنا ہم جج کر سکتے ہیں, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے سیلنگ کہا جاتا ہے. اور فلور منیمم سکور ہم کتنا جج کر سکتے ہیں اس انسٹرومنٹ کے ذریعے سے. مثلا اس کی سادہ سی مثال آپ جو ہے کلاس روم سے ہٹ کے میں دے رہا ہوں, آپ کے پاس ایک اسکیل ہے, ٹھیک ہے, فٹا جسے ہم کہتے ہیں, پیمانہ. اب آپ اس سے میکسیمم جو لمٹ ہے وہ کتنی جج کر سکتے ہیں, 12 انچز, یہ میکسیمم اس کی سیلنگ ہوگی. اور منیمم کیا ہے, آپ 1 سینٹی میٹر تک جو ہے اس اسکیل سے میجرمنٹ کر سکتے ہیں, تو یہ اس کا کیا کہلائے گا, فلور, لویسٹ لمٹ آف پرفارمنس دیٹ کین میجرڈ بائی این انسٹرومنٹ. اس کے بعد ہے فوکسڈ گروپ, جب انٹرویو کافی سارے لوگوں سے, کافی سارے انڈیویجول سے اکٹھے کیا جاتا ہے اور ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز اکٹھے شیئر کریں, تو اس کو فوکسڈ انٹرویو یا فوکسڈ گروپ کہا جاتا ہے. فوکسڈ انٹرویو نہیں, فوکسڈ گروپ کہا جاتا ہے, یعنی کافی سارے انڈیویجول سے, یعنی ایک نہیں ہے, 2 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, اس گروپ سے, انڈیویجول سے جب اکٹھا انٹرویو لیا جائے گا, ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, فوکس گروپ کہیں گے. اس کے بعد ہے جنرلائزیبلٹی, ایک اسکول کے اندر, ایک کلاس کے اندر آپ نے ٹیسٹ لیا اور اس ٹیسٹ کے سکور کو پورے اسکول کے اندر آپ نے کیا کہا کہ سارے کلاسوں کی یہی صورت حال ہے. ایک ہیڈ ماسٹر صاحب نایاب اسلم, یہ میں ان کے اسکول میں گیا ہوں SNC کی ٹریننگ کے حوالے سے, یہ اس وقت میری کولیگ تھیں, اب میری اسٹوڈنٹ ہیں, تو ان کے اسکول میں گیا ہوں. یہ وائس پرنسپل ہیں, ایک بہت ہی اچھا پرائیویٹ اسکول ہے ان کا. تو اب یہ جاتی ہیں ایک کلاس میں, پرائمری سیکشن میں, فرض کریں کسی ٹیچر کو چیک کرتی ہیں, چیک کرنے کے بعد یہ دیکھتی ہیں کہ کلاس کی پوزیشن تو کوئی نہیں ہے پرائمری ونگ میں, تو یہ کہتی ہیں کہ یہ جو 6 آپ پرائمری ٹیچر ہیں نا, میں آج آپ کے سیکشن میں گئی تھی, فلاں سیکشن میں میں نے کلاس جا کے چیک کی ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ پوزیشن بہت کمزور تھی. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ تم سب لوگوں کی پرفارمنس نیل ہے, میں آپ سے کوئی سیٹسفائی نہیں ہوں, آپ لوگوں کو ایک ویک کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو بیٹر کریں. اب انہوں نے کیا کیا ہے, ٹیسٹ تو انہوں نے 3 بچوں کا لیا ہے, ایک کلاس سے لیا ہے, اور سنا کن کو رہی ہیں, ان ساری بیچاریوں کو انہوں نے جنرلائز کیا ہے, ٹھیک ہے. دی ایکسٹینٹ ٹو وچ کنکلوژن فرام اے ڈیٹا انالیسز فرام اے سیمپل, وہ ایک کلاس, وہ 2 یا 4 بچے, کین بی اپلائڈ ٹو دا پاپولیشن, ان 4 بیچاریوں کی شامت آ گئی, تو ان سب کو اس نے سنا دیں, تو یہ جنرلائزیبلٹی ہے. اس کے بعد ہے ہوموجینٹی, دا ڈگری آف سملیرٹی امنگ دا سیمپل آف دا ریسرچ, جو سیمپلز ہیں ان کے درمیان سملیرٹی ہے, یعنی انٹیلیجنس لیول میجر کرنا جا رہے ہیں تو تقریباً بچوں کا جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ ملتا جلتا ہو, ہوموجینٹی. اگر ملتا جلتا ہے تو ہوموجینٹی ہے, فرض کریں اگر نہیں ملتا جلتا, ان میں ڈفرینس ہے, تو یہ ہیٹروجینٹی ہے. اس کے بعد ہے انڈیپینڈنس, 2 ویریبل کے درمیان کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, تو اس کو انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے, وہ دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے بعد ہے انٹرونشن اور ٹریٹمنٹ. اب ایک ویریبل جو ہم نے اپلائی جب ہم کرتے ہیں کسی بھی سچویشن میں, ایکٹیویٹی بیس میتھڈ پہلے ہم نہیں استعمال کر رہے تھے, آج سے میں نے سٹارٹ کیا, تو یہ اس کی ٹریٹمنٹ یا انٹرونشن کہلائے گی, ٹھیک ہے. دا ویریبل انٹروڈیوس ٹو ڈیپینڈنٹ ویریبل, بچوں ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں, ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں ہمارے بچے یا لرننگ, تو ان کے اوپر ہم اپلائی کر رہے ہیں کس چیز کو, انٹرونشن کو, ٹریٹمنٹ کو, یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل کو. بچے ہمارے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں, ان کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں, اپلائی کر رہے ہیں کس چیز کے اوپر, کس چیز کو,
ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کو، اس کو ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی اپلیکیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل آن ڈیپینڈنٹ ویریبل از کالڈ انٹرونشن یا ٹریٹمنٹ. اس کے بعد ہے میکسیما اینڈ منیما. میکسیما آپ نے ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا تو آپ نے دیکھا کہ 20 بچوں میں سے جو رول نمبر 10 ہے نا، اس کی پرفارمنس سب سے بیسٹ ہے، سب سے ٹاپ سکور اس کا ہے، اس بچے کا ہے. تو وہ پوائنٹ جہاں پہ آپ کا جو سکور ہے وہ سب سے زیادہ ہو بنسبت سراؤنڈنگ کے، اوپر نیچے والوں کے وہ زیادہ ہو، دائیں بائیں سے زیادہ ہو، اس کو میکسیما کہا جاتا ہے. میکسیمم سے ہے. منیما وہ پوائنٹ جہاں پہ سکور، فرض کریں رول نمبر جو 4 ہے اس نے 20 میں سے 2 نمبر لیے ہیں ٹوٹل، تو سب سے لویسٹ ہے. The minima are points where the value of a function is less than other surrounding points. تو باقی جو سراؤنڈنگ ہیں اس کے ارد گرد ان میں سب سے کم ہے، اور اگر سب سے زیادہ ہے تو میکسیمم. مسنگ ڈیٹا، ہمارے ڈیٹا میں کچھ ویلیوز جو ہم ریکارڈ نہیں کر پاتے، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کلاس پڑھا رہا ہے یا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، فون کال آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ڈیٹا مس ہو جائے. اس کے بعد ہے مس اسپیسیفیکیشن. انڈیپینڈنٹ ویریبل کو جو ہم جب انکریکٹلی کیا کرتے ہیں کسی بھی ریسرچ میں جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو انکریکشن جو اس میں ہے ہم اس کو صحیح طرح سے، جس طرح سے اس کو اسپیسیفائی تھا کہ اس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے، نہیں کرتے تو اس کو مس اسپیسیفیکیشن کہا جاتا ہے. occurs when the independent variable in a statistical models are incorrect. اس کے بعد ہے پی ویلیو. probability that the result of statistical test were due to a chance. تو پی ویلیو بیسیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ جو ریزلٹس ہیں ایک ٹیسٹ کے وہ بائی چانس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہم لوگ جب پی پی ایس سی کا ایگزام دیتے ہیں تو بہت اچھا پیپر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ایکسائٹڈ ہوتی ہیں. یہ لاسٹ ٹائم جو لیکچر کا ایگزام ہوا ہے تو میرے جو ایک ہیں بہت ہی قریبی ہیں جاننے والے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ایٹ لیسٹ میرے 70 مارکس ہیں، 65 to 70، اور جب رزلٹ آیا تو ان کے 40 مارکس تھے. تو اب یہ چیزیں بائی چانس ہو جاتی ہیں. تو پی ویلیو یہی کہتی ہے کہ probability that the result of a statistical test were due to a chance. بائی چانس جو ہے آپ کے 10 چکے تکے لگ جائیں تو کام بن جاتا ہے، اگر وہ تکے غلط ہو جائیں تو نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، پھر بعد میں آ کے پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ او ہو یار اگر یہ میں اینڈ پہ میں یہ نہ لالچ کرتا یا یہ لالچ نہ کرتی نا کہ یہ مجھے نہیں آتے، چلیں ان پہ یہ ہوگا بس لگا دیتی ہوں، 4 میں سے کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا نا. وہ خود بھی غلط ہوتے ہیں اور باقی ایک نمبر کا بھی رگڑا نکال جاتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں پی ویلیو. دا probability that the result of a statistical test were due to chance. پی ویلیو اگر یہ 0.05 سے بڑی ہو تو usually interpreted to mean that the results were not statistically significant. results جو ہے وہ significant نہیں ہے. 0.01 سے لے کر 0.10 کے بٹوین اس کی جو ویلیوز ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، اور اگر اس سے اوپر نیچے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ significant نہیں ہے. lower the p value the more rigorous the criteria for concluding the significance. تو جتنی ویلیو اس کی کم ہوگی اتنی جو اس کا سگنیفیکنس ہے اس کی زیادہ ہوگی. پائلٹ سٹڈیز. اسی اسکول جو ہے پورے پنجاب میں گورنمنٹ جو ہے وہ اوپن کرنا چاہ رہی ہے. تو 2014 میں پہلی مرتبہ ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکسنگ میں پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے غالباً 173 اسکول تھے، مجھے یہ فگر کنفرم نہیں ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ پائلٹ اسکول پروجیکٹ جو ہے وہ ڈی جی خان میں اور ٹوبا ٹیکسنگ میں سٹارٹ ہوا تھا. یہ اسی اسکول کا جو پائلٹ اسکول سسٹم پائلٹ سٹڈیز ہیں اس کی گئی تھی. تو اب کہ اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں، تو ڈی جی خان اور ٹوبا ٹیکسنگ راجن پور میں جہاں پہ کام سٹارٹ ہوا، پھر اس کو پورے پنجاب میں ابھی یہ لاسٹ ویک ہم نے بھی ای سی کٹس ڈسٹریبیوٹ کی ہیں اپنے ڈسٹرکٹ کے 1261 میں سے 385 سکولوں میں 285 سکولوں میں ہم نے بھی بکھر میں کٹس تقسیم کی ہیں. تو اب پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک چھوٹے پیمانے پر 2-3 اضلاع میں 36 کے بجائے 2-3 اضلاع میں وہ چیزیں اپلائی کیں، ان کے ریزلٹس دیکھے، جب ریزلٹس پازیٹیو آتے ہیں تو پھر ہم اس کو بڑے پیمانے پر اپلائی کر دیتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے یا اسمال اسکیل پر جو اسٹڈی ہوتی ہے پری اسٹڈیز کو کہا جاتا ہے، تو اس کو پائلٹ اسٹڈیز کہا جاتا ہے. پری ٹیسٹ، آپ نے ایک فائنل ٹیسٹ لینا ہے تو اس ٹیسٹ سے پہلے ایک موک ٹیسٹ آپ لیتے ہیں جس کو پری ٹیسٹ کہا جاتا ہے. ریسرچ میں پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ میں یہ ڈفرینس ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں یا ان کی لرننگ
آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کا جو مارننگ اسمبلی میں موٹیویشن اسپیچ ہے ٹیچر کی، تو اس کا کتنا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اسپیچ سے پہلے بچوں کا ٹیسٹ لیا، اسپیچ کے بعد ہفتہ اسپیچ سنتے رہے بچے 5 منٹ کی ڈیلی، اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ لیا. وہ جو اسپیچ سے پہلے ٹیسٹ لیا وہ آپ کا پری ٹیسٹ ہوگا، اور اپلائی کرنے کے بعد انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اپلائی کرنے کے بعد جو آپ نے ٹیسٹ لیا اس کو پوسٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ریسپانس ریٹ، the percentage of contacted people who responds to cooperate with the research study. اور ریفیوزل ریٹ، وہ لوگ جن سے آپ رابطہ کرتے ہیں کوئی ڈیٹا کلیکشن کے لیے، وہ آپ کو پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں تو اس کو رسپانس ریٹ کہتے ہیں. وہ جو آپ کو انفارمیشن دینے سے انکار کرتے ہیں اس کو ریفیوزل ریٹ کہا جاتا ہے. لاسٹ 3 لائنز ہیں جی اس چیپٹر کی. دا پرسن رسپونڈنٹ ہمارا ہوتا ہے جس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جس سے انٹرویو لے رہے ہیں وہ بھی رسپونڈنٹ ہے، جس کو آبزرو کر رہے ہیں وہ بھی رسپونڈنٹ ہے، جس سے ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ بھی رسپونڈنٹ ہوتا ہے. دا پرسن ہو ریسپونڈ ٹو سروے کویسچنیئر اینڈ پرووائڈ انفارمیشن فار انالیسس. سبجیکٹ، وہ اسٹوڈنٹ جو انڈر اسٹڈی ہوتے ہیں جن کو انالائز کیا جاتا ہے، جن کی پرفارمنس کو، جن سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے. ڈگری آف فریڈم، کہ اگر 2 ویریبل ایک دوسرے سے ٹوٹلی آزاد ہوں، ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہ ہو تو اس کو ڈگری آف فریڈم کہا جاتا ہے. اٹ از دا ویلیو in a final calculation of statistics that are free to vary، یعنی وہ ویلیو ہوتی ہیں جو ویری ہو سکتی ہیں، تبدیل ہو سکتی ہیں. 2 ویریبل ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے، وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، ان کی ویلیوز تبدیل ہو سکتی ہیں. جی یہ ہمارا ٹاپک تھا. یہاں تک کسی کا کوئی کویسچن ہے، کوئی بات سمجھ نہ لگی ہو، انشاءاللہ کل آپ لوگوں کا سائیکالوجی کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہوگا، اس کو اچھی طرح سے تیار کر لیں. ابھی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں. جی اچھا سر، یہ پیلٹنگ اسٹڈی ہے، یہ پریڈکٹیو ہوتی ہے یا ویلیڈیٹی ہوتی ہے؟ اس کا تھوڑا بتا دیں. جی یہ جو پیلٹ اسٹڈی ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ ویلیڈیٹی میں آتی ہے کہ پریڈکٹیو میں اس میں آتی ہے، دیکھیں، ریلائبلٹی میں؟ پائلٹ اسٹڈی ہم کرتے ہیں. پریڈکٹیو ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ پریڈکشن ہماری ہوتی، ویلیڈیٹی کو ہم چیک کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں تو اس چیز کی، وہ جو چیز ہم اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں، پائلٹ اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے، یہ ریلائبل ہے، تو دین ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں. سر اس کا آنسر ویلیڈیٹی ہوگا؟ اگر پیپر میں آ جائے کہ پیلٹنگ اسٹڈی کے لیے، تو اس کا آنسر ویلیڈیٹی پہ لگائیں گے، کیونکہ نہیں پچھلا نہیں، بار آپ کا پیپر میں آیا کویسچن بتائیں نا، آپ کویسچن مجھے صحیح سے بتائیں، کویسچن پوچھیں سر. پھر. یہ پیلٹنگ اسٹڈی مطلب یہ ریلائبلٹی ہوتی ہے کہ ویلیڈیٹی ہوتی ہے کہ بوتھ ہوتی ہے یا نان ہوتی ہے؟ یہ پچھلی دفعہ لیکچرار میں آیا تھا سر. کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا انڈرسٹینڈ کیا آپ نے؟ ویلیڈیٹی سر. میں ہاں، یہ جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اسٹڈی ہم یا جس چیز کو ہم لارج اسکیل پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ والے نتائج ہمیں دے گی. تو یعنی جس مقصد کے لیے ہم اس کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو اوبویسلی ہم اس کی ویلیڈیٹی چیک کرتے ہیں. تو ویلیڈیٹی اس کا جواب ہے. جی کسی اور کو کوئی سوال؟ سر جی آپ نے نا سر ٹائپس آف ڈیٹا بتائے ہیں کہ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو، جی تو جی سر یہ پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا پھر یہ کیا چیز ہوگی؟ پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا یہ بھی ڈیٹا کے ٹائپس ہیں. پرائمری ڈیٹا یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کیا ہے مین سورس سے، ٹھیک ہے، آپ نے آبزرویشن کی ہے، آپ نے اسی سورس سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، یہ ہمارا ہوتا ہے پرائمری ڈیٹا. اور سیکنڈری سورسز سے اگر آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے تو وہ ہمارا سیکنڈری ڈیٹا کہلائے گا. تو یہ پھر ہم اس ٹائپس میں ان کو شامل نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ یہ ہم نے ان کی ڈیٹا کی بات کی ہے، یہ جو اس کی کوانٹیٹیز کوالیٹیٹیو یا کوانٹیٹیٹیو وے سے، کہ ہمارا ڈیٹا کوالیٹیٹیو ہے یا کوانٹیٹیٹیو، اس بیس پہ ہم نے ڈیٹا کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ ڈیٹا ہمارا کوالیٹیٹیو ہوتا ہے یا کوانٹیٹیٹیو ہوتا ہے. اگر امتحان میں آپ سے پوچھا جائے کہ ٹائپس آف ڈیٹا، تو آپشن میں آپ نے 2 ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے. وہ الگ سے کیٹیگریز ہیں، وہ ڈیٹا کی کو جو کلیکشن ہے اس کی بیس پہ کہ ہم ڈیٹا اپنا کہاں سے لے رہے ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے؟
مقصوصہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیٹا جو ہے نا، جب ڈیٹا کلیکٹ جس سورس سے کر رہے ہیں اس بیس پہ اگر ہم کلاسیفیکیشن کریں تو بھی دو ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری. اور اگر ہم ڈیٹا کی اس کی بات کریں کریکٹرسٹکس کی بیس پہ کہ ڈیٹا کس طرح کا ہے، تو بھی اس کی دو کیٹیگریز ہیں، کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو. جی کون کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی؟ سر کائی اسکوئر کے بارے میں تھوڑا بتا دیں. کس کے بارے میں؟ سر کائی اسکوئر ٹیسٹ.